تعالیٰ کی بے پایاں فضل و کرم اور کرم سے اور مہربانی سے پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو اور جو مشکلات ہیں ان کا خاتمہ ہو۔ آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پچھلے کئی ماہ پر محیط جو ہماری انٹریکشن تھی، بات چیت چل رہی تھی، وہ الحمدللہ آج ایک انتہائی مثبت نتیجے پر پہنچی ہے، اور آئی ایم ایف کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے خود پڑھ لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا، اس کے اوپر مجھے کوئی مزید کہنے کی ضرورت نہیں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا معاشی بوجھ، یہ عوام کے اوپر بے پناہ تکالیف اور مشکلات کا پہاڑ، اس کی وجہ جاننا ضروری ہے۔ اور عید الاضحیٰ جو کہ ایثار اور قربانی کا نام ہے، اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ آپ سب اچھی طرح آگاہ ہیں اس سے، کہ یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے جو کہ ایک خاندان کو، ایک معاشرے کو، قوموں کو مشکلات سے پار کرتا ہے۔ قومی یکجہتی اور یکسوئی اور شبانہ روز محنت، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ قوموں کو مشکلات سے نکالتے ہیں اور کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ 2018 تک پاکستان نواز شریف صاحب کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ اس میں جو ہمارے بدترین جو ناقد ہیں ان کو بھی اس کے اوپر اختلاف کرنے کی جرات نہیں، اس لیے کہ اس وقت جو ہماری ترقی کی شرح تھی وہ 2017-18 میں 6.2 تھی، اور پاکستان دنیا کی جو تیزی سے سفر کرتی ہوئی اکانومیز میں شمار ہونے لگا۔ 20 گھنٹے کے جو لوڈ شیڈنگ تھی اس کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور نواز شریف کی قیادت میں سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر عمل ہوا، بجلی کے منصوبے مکمل ہوئے اور پن بجلی کے منصوبوں کے اوپر کام شروع ہوا، سڑکوں کا جال بچھایا گیا، اور شمسی توانائی سے منصوبے لگائے گئے، ونڈ پاور کے منصوبے لگائے گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ اس دوڑ میں بہت تیزی سے آگے بھاگ رہا تھا۔ پھر دھاندلی کے ذریعے، اب یہ بات سب کو علم ہے، اس میں کوئی اب بات چھپی ہوئی نہیں، کہ بدترین دھاندلی کے ذریعے عمران نیازی کو اقتدار کی منصب پر زبردستی بٹھایا گیا۔ آپ جانتے ہیں RTS بند ہوا، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ دیہاتوں میں نتائج چند گھنٹوں میں آنے شروع ہوئے، اور شہروں میں نتائج دنوں نہیں ہفتوں اس میں تاخیر ہو گئی۔ تو یہ سارا زمانہ جانتا ہے کہ تاریخ کا بدترین وہ الیکشن تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے پہلے تو گفتگو میں اتنی ہچکچاہٹ دکھائی کہ اس میں 6 ماہ لگ گئے کہ آئی ایم ایف سے گفتگو کرنی ہے نہیں کرنی، کرنی ہے نہیں کرنی،
اور آپ سب جانتے ہیں اس کی کیا نتائج نکلے. پھر جب IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا اس کو ایک سنگ دلی کے ساتھ اس کی دھجیاں اڑائی گئی اور پاکستان کے وقار کو خاک میں ملانے کی بھرپور ناپاک کوشش کی گئی اور ہمارا ٹرسٹ عالمی اداروں سے اٹھنا شروع ہو گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ضرور کووڈ آیا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں پوری دنیا میں کووڈ آیا اور اس سے ترقی کی جو رفتار اس میں کمی آئی، اس سے کوئی اختلاف نہیں. لیکن جو چیز کووڈ کے دوران حاصل کی جا سکتی تھی اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل نیگلیجنس کے ذریعے اس سے صرف نظر کی گئی. مثال کے طور پر جو قدرتی گیس تھی LNG جو کووڈ کے زمانے میں $3 پر آ چکی تھی اور اس کے بعد بھی اس کا سودا نہ کیا گیا اور جس کا خمیازہ بعد میں آنے والے سالوں میں اور یہ پچھلے 1.5 سال جو ہماری حکومت ہے قوم نے بھگتا. آج آپ نے دیکھا کہ بڑی محنت کے ساتھ ہم نے LNG کا معاہدہ ہم نے کیا ہے آذربائیجان کے ساتھ. وہ ایک برادر ملک ہے، ان کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے. اور معاہدہ یہ بات اٹس اے بٹ آف ڈائگریشن، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ معاہدے کی یہ شرائط ہیں کہ آذربائیجان پاکستان کو جو ڈسٹریس کارگوز ہیں وہ آفر کرے گا پاکستان کو سستے، اور پاکستان ہر مہینے، اور پاکستان کی مرضی ہے کہ ان کو خریدے یا نہ خریدے. نہ خریدنے کی صورت میں کوئی پینلٹی نہیں ہوگی. یہ الحمدللہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے. اور اس کے مقابلے میں پچھلی حکومت میں کیا ہوا آپ دیکھیں، جب کاٹن کی ایکسپورٹ کی گئی، پھر کاٹن امپورٹ کی گئی، یہ بالکل اپنا شوگر ایکسپورٹ کی گئی، شوگر امپورٹ کی گئی، گندم ایکسپورٹ کی گئی، گندم امپورٹ کی گئی. کتنا ونڈ فال پروفٹ لوگوں کی جیبوں میں گیا، چند لوگوں کی تجوریاں بھر گئیں اور عام آدمی بیچارہ مہنگائی میں بالکل بری اس کی حالت ہو گئی. تو یہ ہمیں ورثے میں ملا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس 1 سال میں ہماری جو ذمہ داری تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس مخلوط حکومت نے حتی الامکان کوشش کی. انسان ہیں، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی یقیناً، لیکن I would term them as honest mistakes. لیکن جان بوجھ کر قومی خزانے میں اپنا وہاں پر خیانت کرنا یا اس طرح کے اور معاملات آپ میرے سامنے کوئی ایک رکھ دیں، میں اس کی انکوائری کروں گا اور قوم کے سامنے لے کے آؤں گا. میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ اس 12-14 مہینے میں جو ہم نے گندم خریدی، جو ہم نے فرٹیلائزر خریدا G2G یا پرائیویٹ سیکٹر سے، سب سے کم بولی دینے والے جو ایکسپورٹرز تھے ان سے میں نے اور ہماری ٹیم نے مل کر اربوں روپے کی مزید ڈسکاؤنٹ لیے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو کہنا چاہتا ہوں کہ بدترین سیلاب آئے، اس میں پوری ہماری توانائیاں خرچ ہوئیں. 100 ارب روپے وفاقی حکومت نے خرچے صوبائی حکومتوں کے اپنے وسائل کے علاوہ، اور دن رات اس کے اوپر ہم مارے پھرتے رہتے ہیں کہ معیشت کو بری طرح تباہ کیا. اور اسی طریقے سے یا اس سے بڑھ کر جو فتنہ سازی کی گئی اور جو شورش پیدا کی گئی جان بوجھ کر، اور پاکستان کو پولیٹیکلی انسٹیبل کرنے کے لیے جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، بیانیے بنائے گئے دن رات ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر، جو کچھ ہوتا رہا پاکستان کے عوام کے خلاف، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہم کوشش کر رہے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کو بدنام کرنے کا انہوں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا. ہر طریقے سے پاکستان کو بدنام کیا اور باہر ممالک کو اور اداروں کو متنبع کیا کہ اگر آپ نے پاکستان کی مدد کی تو یہ حکومت
امپورٹڈ حکومت ہے یہ سب کچھ برباد کر دے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہا کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے. میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہیں پر ایک بات بتاتا چلے جاؤں. پیرس میں جو سری لنکا جو صدر ہے آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا پاکستان کا ایک دوست ملک ہے اور ابھی حالیہ مہینوں میں سری لنکا اس بدترین معاشی بحران سے اب نکل رہا ہے. ڈیفالٹ کر گیا, آپ سب جانتے ہیں, اور ڈیفالٹ کر گیا. آئی ایم ایف نے ان کو بیل آؤٹ کیا ہے اور ان کو کچھ ارب ڈالر مہیا کیے ہیں. تو پیرس میں جو آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی تھی, ایک ہم کانفرنس میں موجود تھے تو وہ سری لنکا کے صدر رنیل جو ہیں منسنگے وہ میرے پاس آئے, وکرم منسنگے, اور مجھے کہا کہ شہباز شریف صاحب وہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی بیٹھی ہیں, آپ کی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, میں نے ایک اور میٹنگ کا انتظام کیا ہے. میں نے کہا آپ کی بہت مہربانی. وہ جو تھا کانفرنس کا سیشن وہ لمبا ہو گیا, تو جب ختم ہوئی تو آئی ایم ایف کی ایم ڈی میرے پاس آئی کہ پرائم منسٹر مجھے اب پریس کانفرنس کرنی ہے اپنا ان کے ساتھ, تو مجھے جانا ہے, ہم کھڑے کھڑے بات کر لیتے ہیں. مجھے سری لنکا کے صدر نے کہا ہے کہ سری لنکا بہت بری حالت سے گزرا ہے, یہ اپنا خدا کر کے پاکستان کو ان حالات سے کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب آپ بتائیں کہ یہاں پر دوست نما دشمن پاکستان کو سری لنکا سے دوچار کرانا چاہتے تھے حالات سے, اور سری لنکا کا صدر جو ہے وہ دوست بن کر پاکستان کے لیے ان کو آئی ایم ایف کے ایم ڈی کو اچھے الفاظ کہہ رہا ہے. آپ بتائیں کہ اس کے بعد ملک دشمنی کی بدترین مثال کوئی اور ہو سکتی ہے؟ چنانچہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مہینوں میں تفصیل سے آپ کو بور نہیں کروں گا. ان مہینوں میں میری آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے ساتھ ٹیلی فون پر ایک گھنٹے سے زیادہ میری گفتگو ہوئی. ہم نے خطوط ایکسچینج کیے. حساب ڈار ان کی ٹیم نے بڑی ارک ریزی سے سارے فیکٹس مہیا کیے, ساری شرائط جو پوری کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی. اسٹیٹ بینک نے اپنا حصہ ڈالا. ہماری اس کولیشن حکومت کے جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے پوری کنٹریبیوشن کی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بات نہیں بن رہی تھی. پھر پیرس میں میری ان سے ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہوئی, بڑی ایک بھرپور, جس میں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ, سردار ریاض صادق اور شہری رحمان صاحبہ, ہماری جو ایم او ایس ہیں ڈاکٹر عائشہ پاشا وہ تھیں, سفیر تھے ہمارے فاطمی صاحب تھے. وہاں پر بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ مجھے کہا کہ پرائم منسٹر وقت بہت گزر گیا ہے, 30 جون اب چند دن رہ گئے ہیں, بہت مشکل ہے اب معاملات کو. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم نے کون سی شرط آپ کی نہیں مانی, ہم نے ہر چیز حتی الامکان, ہم نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے جو اس کولیشن حکومت نے وہ اپنا داؤ پہ لگا دیا. نواز شریف صاحب نے اپنا سرمایہ داؤ پہ لگا دیا, میں نے, میری پارٹی نے, اور دوسری پارٹیاں جو کولیشن میں حصہ درجہ بدرجہ سب نے اپنا سرمایہ گوا لیا, صرف اس لیے کہ ہم پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ نہ ہونے دیں بلکہ پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے کڑے اور کڑوے فیصلے ہم نے کیے. اب کون سی ایسی چیز ہے جو کہ باقی رہ گئی ہے؟ انہوں نے مجھے 2-3 چیزیں بتائیں. میں نے کہا آپ نہ فکر کریں, میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اور بھی اس معاملے میں جہاں تک بڑھ سکتے ہیں بڑھیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں 2 ارب ڈالر کا جو ابھی بھی گیپ ہے, جو ہمارے 6 ارب ڈالر کا انہوں نے گنایا تھا, 4 ارب ڈالر الحمدللہ, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پہلے میں بتاتا ہوں, آج پھر بتا دیتا ہوں وہ کہاں سے آیا. 2 ارب ڈالر کا ابھی بھی گیپ ہے, تو آپ دیکھیں اس کا کیا ہوگا. میں نے کہا اچھا اس کا بھی بات کرتے ہیں. وہ جب میٹنگ ختم ہوئی میں نے حساب ڈار صاحب کو فون کیا, میں نے کہا مہربانی کریں, ان کو سیریس ڈاؤٹس تھے. میں نے کہا نہیں, ہم ایک آخری ایفرٹ کریں, یہ پاکستانی قوم کا معاملہ ہے, ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے, ہم ایک آخری ایفرٹ کریں. اور ہم اس نے ایم ڈی آئی ایم ایف نے میرے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی, اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم اس میں کوشش کریں گے. اچھا جی, یہ مجھے پائی جی کہتے ہیں کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں. تو ان کی اور ان کی ٹیم نے وہ رات لگائی. اگلی رات میں آپ کو بتا دیتا ہوں,
میں نے وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے وہاں پر چیئرمین آئے ہوئے ہیں، تو میں نے ان کو اپنے سفیر کے ذریعے میسج دیا کانفرنس میں کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ محمد سلیمان الجسر، وہ بڑے وقت پاکستان کے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جس طرح آپ جانتے ہیں اس میں سرمایہ اسلامی ملکوں کا ہے، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی اسلامی ممالک کے ہیں، اور یقیناً سعودی عرب کا حصہ وغیرہ جو ہے ان کا بڑا اثر ہے اس کے اوپر۔ میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، $2 بلین کا فرق ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر میں مزید بوجھ ڈالوں۔ آپ نے جنیوا میں آپ نے ہماری وہاں پر بڑی مدد کی یہ فلڈس کے لیے، تو ان کا آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ یقین کریں وہ گئے اور $1 بلین کا انہوں نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ ہم $1 بلین، مجھے اس کا انہوں نے مجھے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ انہوں نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے کر دیا۔ دیکھیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی مدد کی ہے۔ پھر میری 2 مرتبہ وہاں پر وہیں پر کانفرنس میں سائیڈ لائن پہ IMF کی MD سے پھر مزید ملاقاتیں ہوئیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، ہم پوری کوشش کریں گے، اب آپ بھی آگے بڑھیں ہم بھی آگے بڑھیں گے۔ قصہ کو تھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور ہماری بہنیں بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، کہ وہاں پر وہ آئس بریکنگ ہوئی، دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان پیرس، اور اس کی پھر MD نے جب میں پاکستان واپس آیا 3 دن پہلے تو صبح 4:30 بجے فجر کو میری ان سے آخری بات ہوئی ٹیلی فون پہ، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت چیزیں تیزی سے آگے بڑھی ہیں، اور پیرس کی ہماری میٹنگ جو تھی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تو اس طرح الحمدللہ یہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا، جو کہ یہ ایک بہت بڑی سیڑھی ہے بورڈ کے حوالے سے۔ 12 جولائی کو بورڈ کی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں یہ $3 ارب کا یہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس کالڈ SBA اینڈ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ، انہوں نے یہ انسٹرومنٹ انہوں نے تیزی سے بنایا، کیونکہ وہ جو EEF تھا، EEF کہتے ہیں نا، EEF، وہ اس کا ٹائم 30 جون کو ختم ہو رہا، تو ان کا جی کہ اب شہباز شریف صاحب ٹیکنیکلی ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے، ہم بورڈ میں جا سکتے، تو یہ ہم آپ کو یہ سٹاف یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہم کر رہے ہیں، تو یہ 9 مہینے کا اور $3 ارب کا ہے یہ پروگرام انشاءاللہ، جو کہ جولائی میں اس کی بورڈ کی میٹنگ کے فوراً بعد قسطیں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے میں IMF کی MD کا اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے واقعی پیرس میٹنگ کے بعد پھر بڑی سنجیدگی دکھائی اور بڑی انہوں نے ان کی کوآپریشن رہی، اور میں پاکستان میں جناب اسحاق ڈار صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا میں انتہائی شکر گزار ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس کے بعد کئی راتیں جاگی، میں ان سے رابطے میں رہتا تھا، صبح 6 بجے مجھے یہ بات کرتے تھے، پوری رات دفتر میں ان کا جو یہاں پر سیکرٹری بیٹھے ہیں فائنانس چودھری امداد بسار صاحب ہیں، اور چودھری طارق باجوہ صاحب ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہیں، اور بھی ان کی ٹیم کے ممبر، ان سب نے مل کر بھرپور انہوں نے کام محنت کی انہوں نے، اور میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے بہترین مفاد میں آپ یقین کر لیں، اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ کوئی لمحہ فخریہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یقین کر لیں کہ قرضوں سے قومیں بستی ہیں اور ترقی کرتی اور خوشحال ہوتی ہیں، کبھی نہیں، یہ بھول جائیں، یہ قرضہ ہمیں بامر مجبوری لینا پڑ رہا ہے، اور میری دعا ہے، میں آپ کے آج اس محفل کے حوالے سے پوری قوم کو، میں پاکستان کے طول و عرض میں اپنے کروڑوں اپنے بھائیوں بہنوں بزرگوں ماؤں اور سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ یہ آخری مرتبہ ہو کہ پاکستان IMF کا پروگرام کر رہا ہے، اس کے بعد ہمیں قرضہ نہ لینا پڑے، اس کے بعد یہ چل رہا ہے یا بند ہو گیا ہے؟ آپ چل رہے ہیں، تو یہ آخری بار ہو کہ ہم IMF کا یہ ہم نے قرضہ لیا، اس کے بعد خدا کرے easier said than done، خدا کرے کہ ہمیں پھر دوبارہ IMF کے پاس نہ جانا پڑے۔ اس کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں، اور
مثال اب دینی پڑتی ہے مجبوراً، ایک ہمسایہ ملک ہے. آخری بار انہوں نے 1991 میں IMF کی ڈیل کی، اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا. ترکی 2007 میں انہوں نے آخری بار IMF سے ڈیل کی، اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا. اور ہم پتہ نہیں کتنی درجنوں مرتبہ ہم نے IMF کے پاس گئے اور آدھا پروگرام کرتی. یہ پہلی مرتبہ تھا 2018 میں کہ نواز شریف کی قیادت میں IMF کا نہ صرف پروگرام مکمل ہوا بلکہ ترقی اور خوشحالی کے وہ چشمے پھوٹے. تو ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہ دعا ہے اور پوری کوشش ہے اس کے لیے جتنی بھی اور قربانی اشرافیوں کو دینی پڑے گی، عام آدمی کو نہیں. عام آدمی تو 75 سال سے قربانیاں دے رہا ہے، 75 سال سے اس کو لالے پڑے ہوتے ہیں کہ عید آئی ہے، بکرا بہت مہنگا ہو گیا تو میں تو خرید نہیں سکتا. چھوٹی عید آئی ہے، میں بچوں کو اپنے جوتے نئے اور اپنا گلبرگ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ پرانی انارکلی نہیں جا سکتا کہ جہاں سے وہ اپنے یہاں لنڈے بازار سے جا کے وہ سیکنڈ ہینڈ اپنے کپڑے خریدے. اور میں یہاں پر آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت میں آپ سے حقیقت کھول کر بیان کر رہا ہوں. تو میں یہ کہہ یہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر جناب فنان صاحب کی بے پناہ ان کی لگن محنت، ان کو شکوک تھے. میں نے پیرس سے ان کہا کہ آپ کے شکوک میں مانتا ہوں لیکن اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام لیں اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالے گا. پھر انہوں نے پوری ہمت کی. آخری 2 دن بھی 1-2 پوائنٹس تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں، خدا کا نام لیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر گزرے بجٹ میں، سپیچ میں. میں نے کہا کر گزرے تو میں قوم کو بتا دوں گا کہ ہم نے کیا، ہم یہ چیزیں پر اب واپس لیتے ہیں. تو اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے بڑا فضل کیا. اگلی بات، اس عرصے میں چین نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. ان پچھلے 3 مہینوں میں تقریباً آل ٹولڈ $5 بلین بندہ ہوگا ٹوٹل. چین نے جو رینیو کی تقریباً $5 ارب چائنا نے پاکستان کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو قرضے وہ تو رول اوور ہو جاتے ہیں، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ کمرشل بینکس کے لون جو ہمیں ہر صورت ادا کرنے تھے، ہم نے ادا کیے، انہوں نے فوراً ہمیں واپس کر دیے. تو چائنا نے وہ کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ جس نے پاکستان کو 3 مہینوں میں ڈیفالٹ سے یا بہت مشکل صورتحال سے 2-4 ہونے سے بچایا. اس کا ہم میرے پاس الفاظ نہیں کہ ہم شکریہ ادا کر سکیں. سعودی عرب نے یعنی کمال مہربانی کرتے کہ $2 ارب انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے وعدہ اپنا پورا کر دیا ہے. ان کا کہ نہیں سائن ہو گیا ایگریمنٹ، ابھی پیسے نہیں ہیں، ایگریمنٹ سائن ہو چکا. کمٹ کر لیں. UAE $1 ارب انہوں نے کمٹ کیا. اب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے چند دن پہلے $1 ارب دیا. میں اور میرے زعماء، میرے ساتھی، ہم اگر میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان اپنے برادر دوست ممالک کا ہم شکریہ ادا کر سکیں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اب طریقہ نہیں زندگی گزارنے کا. میں جب ان کو ملتا ہوں تو ان کو چہروں سے پڑھتا ہوں کہ جناب شہباز شریف صاحب آگے ہیں، چائے پئیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اگلی بات قرضوں کی کرنی ہے. اس طرف میں ابھی آ رہا ہوں تو میں ابھی تک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح یہ مراحل طے ہوئے اور وہاں پہ جو میرے ساتھ جو ٹیم تھی جن کے میں نے نام لیے پیرس میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے وہ کانفرنس میں جانا تھا، میں نے ان کو روکا کہ کانفرنس میں اکیلا جاؤں گا، آپ IMF کے ساتھ باقی جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو ڈیل کریں. یہ تفصیل کی بات اس میں نہیں جانا چاہتا. تو میں اللہ تعالیٰ کا اور پوری قوم کا اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ یہ کرم کیا. پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گیا. ڈیفالٹ کے چانس کم تھے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ میں کیا ہوتا، یا الیکشن میں ہمارے ساتھ جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا وہ کیا ہمارا وہاں پر بیانیہ بناتے کہ جناب یہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، فلاں ہو چکا ہے، ڈھمکاں ہو چکا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو تو میں معاف نہ کر پاتا، نواز شریف اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا، اور سب جو ہمارے جو کولیشن ہیڈز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے. تو خدا تعالیٰ نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. مگر یاد رکھنا سری لنکا کے صدر نے میری وہاں پر مدد کی جا کے MD IMF کے پاس کہ پاکستان کے کو بچا لیں، سری لنکا کے حالات سے دوچار نہ ہو. مگر یہاں پر بیٹھے دوست نما دشمنوں نے یہ کہا کہ یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان.
اور کہا باہر بھی پیغام دیا اور یہاں پر بھی اداروں کو کہ جنت بننے جا رہا ہے اور ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی اور فنا ہوگا اور ڈمکاؤں ہوگا. تو یہ میرے دوستو یہ ہے یہ پورا سلسلہ جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. ابھی چند منٹ بعد میں اسحاق ڈار صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں گے. لیکن اگلی بات میں آپ سے اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ کا کیا لائے عمل ہے. یہ ہے اصل میں امپورٹنٹ بات. آئندہ کا کیا لائے عمل ہے یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرضے جو ہیں یہ قرضوں کی زندگی ختم ایسے نہیں ہوگی. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے, وہ راستہ اپنانا پڑے گا. اور آپ جانتے ہیں میں نے سری لنکا کے صدر کی بات کی اور ان کا کہ یہ IMF بننے یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان. کس نے 2 صوبائی حکومتوں کے اس وقت ان کے وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے لیٹر نہیں دینے تاکہ پاکستان کا IMF کا پروگرام فیل ہو جائے اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ بہت محب وطن ہیں, آپ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں, آپ کی اپنی اپنی سوچ ہے, اپنی اپنی رائے ہے, مگر بدترین مخالف بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جنہوں نے کہا 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ کو, آپ کو نام پتہ ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ جانتے ہیں سب کہ آپ نے نہیں دینا فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا خط جس سے کہ IMF کا پروگرام سٹچ ہو جائے. یہ پاکستانیت ہے, یہ حب الوطنیت ہے کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو میں سب کچھ, میں اگر وزیر اعظم پاکستان کا خدا نہ خواستہ گلا کاٹ دوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین سازش پاکستان کے خلاف کوئی اور ہو نہیں سکتی بالکل. اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات اس کی کڑی ہے, یہ اس سے جڑی ہوئی ہے بالکل. کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا ایک تاریخ ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ میں. خدا کرے گا دوبارہ اس طرح کا واقعہ کیا دور دور تک اس کا کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ یہی تھا کہ پاکستان کو اس دن تباہ و برباد کرنے کی وہ پوری گھناؤنی سازش تھی جس میں اپنا وہ دوست نما دشمن بھی شامل تھے اندر سے اور باہر سے بھی. انہوں نے 9 مئی کی سازش کی تاکہ نہ IMF کا پروگرام ہو نہ کچھ اور ہو, ڈیفالٹ کر جائیں, تباہی ہو جائے اور یہاں پر ہر طرح انارکی ہو جائے. کل میں نے وہاں پر پارا چنار میں کہا کہ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جہاں پر جو فتنہ پیدا کرنے والوں نے اپنا قوموں کو اور اپنی افواج سے لڑایا, فاصلے پیدا کیا اور وہ کھنڈرات بن گئے وہ ممالک. 9 مئی یہ اسی کی ایک شکل تھی. یہ رب تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ جس نے پاکستان کو اس دن بچایا اور پوری طرح وہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے. بہت بڑا شر تھا, اس میں خیر کی بات یہ نکلی کہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے جنہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد, ہر لحاظ سے تباہ و برباد کرنے کی پوری سازش کی تھی. ایک بات اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں جو کہ ریکارڈ کا حصہ رہنا چاہیے. یہ سعودی عربیہ سے اور یہ UAE سے ان قرضوں کی دلوانے میں جہاں پر میری حکومت کی حقیر کوشش ہے, وزیر خزانہ کی وہاں پر ہمارے اس نئے سپہ سالار کی بہت زیادہ کوشش ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر ہماری مدد کی اور ان ممالک سے رابطے کیے اور فائنلی اس کلیکٹیو ایفرٹ سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اس طرح یہ $3 ارب 2 سعودی عربیہ سے اور یہ اپنے 1 UAE سے. تو میں نہ صرف اپنی حکومت کے اپنا زوما کا بلاول بھٹو صاحب نے پوری بھرپور سفارتکاری کی, پوری طرح انہوں نے ڈپلومیسی کی. انہوں نے, میں جانتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کو انہوں نے سفارش کروا کے IMF کے MD کو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ بھئی ہماری پاکستان کی مدد کیجیے. تو یہ سارے اٹس آلویز ٹیم ورک, کوئی اکیلا جو ہے وہ معاملات طے نہیں کر سکتا. یہ ٹیم ورک ہے اور یہ ٹیم ورک کی مرہون منت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا اور ہم ڈیفالٹ سے. اب اگلا رستہ کیا ہے یہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب فرمائیں گے. تو وہ یہ ہے کہ ہم نے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے چند دن پہلے ہم نے پاکستان کی اکنامک ریوائیول, یعنی ہماری جو معاش جو ہے اس کو ہم کس طرح ریوائیو کر سکتے ہیں, کس طرح دوبارہ ہم
جا سکتے ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور قرضوں سے جان چھٹ جائے اور پاکستان آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں اور ہم ایک اکنامک پاور بن جائیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ قدرتی وسائل دیے ہیں, اذان دیے ہیں, آپ کو سب علم ہے. لیکن ہم نے پچھلے دنوں ایک میکنزم بنایا ہے اور وہ میکنزم یہ ہے کہ ہماری اس معاشی ترقی میں جو بہت جلد جو فیکٹر کردار ادا کر سکتا ہے وہ ہے زراعت. اور زراعت کے ریوائول کے لیے ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہے. ذرا مجھے معلوم ہے آپ ولی ہیں, لیکن ذرا میں ولایت کی نہیں, میں انسانی باتیں کر رہا ہوں. تو زراعت کو ہم ریوائیو کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑا جامع پروگرام بنایا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے جو ہماری جو معدنیات ہیں, بے پناہ معدنیات ہیں. اب بتائیں کہ یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں آپ کا وقت ضائع کرنے. یہاں پر چنیوٹ میں جو چنیوٹ آئرن اور ہے, 4 سال وہ عدالت میں وہ اپنا مقدمہ لڑا جاتا رہا. اور ایک مشرف کے زمانے میں ان کے کسی بھائی کو امریکہ میں, جس کا نہ لینا نہ دینا تھا, غیر شفافیت کے ذریعے بالکل کوئی اس سے نہ پیسے لیے کچھ اس کے حوالے کر دیا. جب ہماری حکومت ہے 4 سال یہ مقدمہ لڑا گیا. وہ 4 سال کس کے ضائع ہوئے؟ اس قوم کے نوجوانوں کے. اس قوم کی قسمت پھوٹی, جو کھوٹی کی گئی, کس نے کی؟ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ریکوٹیک اپنا کھربوں روپے وہاں پر موجود ہیں ریکوٹیک میں. ابھی ایک کلو گرام وہاں پر تانبا نہیں نکلا اور اربوں روپے پاکستان کی مقدموں میں خرچ ہو چکے. تو اس طرح پاکستانی قوم کا اپنا وقت ضائع ہوا. اس طرح ہماری جو ہمارے جو تھا ہماری قسمت وہ خراب ہوئی اور ہمارا جو سفر تھا اس کو خراب کیا گیا. تو اس کو اب دوبارہ چیزوں کو جوڑنے کے لیے, دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے یہ زراعت, آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, یہ وہ ایک میدان ہے جہاں پر ہماری جو نوجوان نسل ہے پاکستان کی, کروڑوں, ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہنر دیا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا, پنجاب کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہم نے یہاں پر کیا کیا. نواز شریف کے زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بہت کام ہوا پنجاب میں. اس آئی ٹی کے شعبے میں بے پناہ پوٹینشل ہے, اس میں ہم اربوں ڈالر کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دفاعی سامان بھی پاکستان بناتا ہے, اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ 4-5 اہداف ہیں جس کے لیے ہم نے ایک ماسٹر پلان بنایا ہے, ماسٹر پلان. اور یہ ماسٹر پلان جو ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ اکنامک ریوائیول آف پاکستان, دا ہول آف دا گورنمنٹ. اس میں سیاسی ادارے بھی شامل ہیں, اس میں دفاعی ادارے بھی شامل ہیں, اور اس میں معاشرے کے, اس میں صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں, اور معاشرے کے ہر طبقے اور ادارے کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. عدلیہ کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, مقننہ کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, صوبوں کو, وفاقی حکومت کو, انجینئرز کو, تعلیمی درسگاہوں کو, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز کو, اور یہ جو ہماری زمین جو ہے بنجر ہے, ریگستان ہے, ان کو بسانے. آپ جائیں بھاولپور سے اس طرف سارا ریگستان, اس طرف سارا اپنا وہ وہاں پر ہریاول ہے. بھاولپور میں ہم نے ماسوائے وہ جو ریگستان ہمارا ہے, ماسوائے 400-500 میگا واٹ سولر کے, اور تو وہاں کچھ نہیں ہے. وہ ہزاروں ایکڑ, لاکھوں ایکڑ جو زمین وہ اس کو ہم سیراب کریں تو وہ سونا اگلے گی. ڈاکٹر محبوب الحق نے کہا تھا کہ پاکستان 60 کی دہائی میں کہ پاکستان از the green basket for the Gulf states. اور یہ خواب نہیں تھا, یہ حقیقت تھی. بدقسمتی سے آج ہیک سے اپنا جہاز پھولوں سے لدے آتے ہیں دبئی, ابو دھابی, اور پاکستان جس کا بحری راستہ 3 دن کا ہے, ہوائی راستہ 1.5 گھنٹے کا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکے. تو آج اگر قرضوں سے جان چھڑوانی ہے تو یہ ہم گلف سٹیٹ سے انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے, اربوں ڈالر کی انشاءاللہ. اور وہ بیک ٹو بیک ایگریمنٹ ہوگا. وہ زراعت زمینیں وہاں پر بسائیں, ٹیکنالوجی لائیں, مشینری لائیں, اور اپنے بندے جو ہیں وہاں پر لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا. جو وہ اجناس اگیں گی اپنی کوالٹی کے مطابق وہ لے جائیں گے. ہمیں منافع جو ہے وہ ڈالرز میں دینا پڑے گا, منافع اجناس میں دینا پڑے گا. اسی طرح جو ہماری جو معدنیات ہیں ان کو یہاں پر اپنا ان کو پروسیس کریں اور فائنل پروڈکٹ بنائیں. ان کی انویسٹمنٹ جو ہے
وہ جائے گی پروفٹس کی شکل میں، اپنا فائنل پروڈکٹ ہمیں واپس ڈالرز میں پیسہ نہیں دینا پڑے گا۔ آئی ٹی تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ آئی ٹی تو آپ اپنا لیپ ٹاپ اپنا ایکسپورٹ کریں تو آپ کو ڈالرز مل جاتے ہیں۔ یہ وہ 4-5 ایریاز جو ہیں جو کہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس میکنزم کو اور اس میں اپنا پولیٹیکل گورنمنٹ نے، اس میں اپنا اداروں نے اور افواج پاکستان نے اس میں پوری طرح کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور یہ مل کر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم نے یہ بات نہ چھوڑی کہ تم اور میں کو نہ چھوڑا اور ہم نہ بنے تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می، اٹس اباؤٹ اس، اباؤٹ پاکستان۔ تو میرا ایمان ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا، ہماری پھر ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ۔ تو یہ ہم نے اب پلان بنایا ہے، اس میں میری جنرل عاصم منیر ہمارے چیف آرمی سٹاف ہیں، ہماری کابینہ کے لوگ، ہمارے آنریبل منسٹرز، صوبائی حکومتیں، سب اس میں شامل ہیں، اور ہم نے یہ ریوائول ہم نے پلان بنایا ہے، اور انشاءاللہ یہ ریوائول پلان اس سے جو ایک اندازہ ہے کہ 40 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری گلف اسٹیٹ سے آئیں گی، اور بیک ٹو بیک ایگریمنٹس ہوں گے، راتوں رات تو نہیں ہوگا، وقت لگے، کس طرح ہوگا؟ محنت اور مسلسل محنت اور قربانی اور احساس، اس کے ذریعے انشاءاللہ یہ ہوگا۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کا خواب پورا ہوگا کہ یہ آخری ہمارا IMF کا ہمارا ایگریمنٹ ہو، اس کے بعد ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ اس کے لیے اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی، عام آدمی کو نہیں، اشرافیہ کو اثار سے کام لینا ہوگا، یتیم اور بیوہ کو نہیں۔ اور میں وہ جو اشعار اکثر پڑھا کرتا تھا، اس سے زیادہ موضوع وقت کوئی نہیں ہے ان اشعار کو پڑھنے کا، کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار۔ یہ زندگی مستعار ہے نا، بالکل مانگے تانگے کی اور سب یہ قرضوں کی، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ یہی وہ اشعار ہیں اقبال کے جو ہمیں آگے لے کے چلیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی خوشحالی اور عزت ہے۔ آج کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرضوں سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، اور توبہ کرنے کا راستہ وہی ہے جو کہ ہمیں قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے، اور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ وقت میں نے ضرور زیادہ لیا، لیکن یہ ضروری تھا۔ اب میں جناب اسحاق ڈار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلمات فرمائیں، پھر اس کے بعد کوئی سوال ہوگا تو میں آپ سے پھر رجوع کروں گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتون النبیین۔ جناب وزیر اعظم، کابینہ کے ساتھیوں، میرے فنانس اور اسٹیٹ بینک کے کولیگز، میڈیا حضرات، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو ایک محفل سجائی ہے، اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ تھا، اور جیسے انہوں نے تفصیل میں وہ کوئی تفصیل میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا جو 9واں ریویو تھا وہ 30 سپٹمبر 2022 والا کوارٹر کا ریویو تھا، اور اس کے بعد 2 ریویو اور ہونے تھے، 10واں اور 11واں، اور اس حوالے سے پہلے چونکہ 3 مہینے تاخیر ہو گئی، وہ وزٹ نہیں کر سکے، جو بھی ان کی وجوہات تھی اس پر فائدہ نہیں ہے جانے میں، اور آنے کے بعد ہم نے 31 جنوری اور 9 فروری کے درمیان وہ مکمل طور پہ ٹیکنیکل ریویو مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں فاسٹ فارورڈ جاتا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس کا فائدہ نہیں ہے، اور لیکن سم ہاؤ ایکسٹرنل فائنانس کے جیسے گیپ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ 6 بلین انہوں نے پورا کریں، حالانکہ وہ پرائر ایکشن نہیں تھا، اس پہ ہم نے کافی فرینکلی انتظار بھی کیا، لیکن اس میں جو سلور لائننگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بلیسنگ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر 9واں ریویو ہو جاتا، جو کہ ہم سب مڈل آف جون تک اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے، تو 10واں 11واں ریویو جو تھا وہ پھر نہیں ہونا تھا، یعنی جو 2.5 بلین پاکستان کو ڈالر اس پروگرام کے تحت جو 2019 میں شروع ہوا، اور 3 سال میں یہ پروگرام ختم ہونا تھا، اور ایکسٹینڈ کیے گئے 1 سال کے لیے، تو وزیر اعظم نے اینڈ آف مئی بھی کہا ان کو کہ آپ اس طرح کریں کہ 1-2 مہینے بڑھا لیں۔ شی ریفیوزڈ، مینجمنٹ جو ہے
IMF کی. پھر انہوں نے پیرس میں بھی کوشش کی تو انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے, ایک تو ایک مہینے میں انہوں نے کہا چلے 9واں کر لیں 10واں بھی شروع کر دیں. انہوں نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا. بہرحال ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پچھلے 10 دن میں وی کنونس دیم کہ یہ بہت ہی انفیئر ہوگا اگر آپ نے ہمارا جو پروگرام کا 2.5 بلین ہے وہ پاکستان کو نہ دیا. تو صرف 9واں ریویو ضروری نہیں ہے, ہم 9ویں ریویو کو بھی گیو اپ کر دیتے ہیں. لیٹس ہیو اے نیو پروگرام فار دا $2.5 بلین. اور اگر آپ اس میں 3.5 کر دیں تو وہ پرائم منسٹر نے بھی ان کو کہا, تو وہ نے کہا جی کہ اتنا نہیں ہو سکتا. تو ایونچولی یہ ہمارا انہوں نے کہا جی اگر 3 بلین کا ہوگا تو پھر ہمارا 12 سے 15 مہینے کا ہوگا. وہ ہمارے فرینکلی انٹرسٹ میں نہیں تھا. ہم چاہتے تھے کہ یہ 9 مہینے سے زیادہ پروگرام نہ ہو. ابھی اس گورنمنٹ کا 1.5 مہینہ قریباً باقی ہے, پھر اس کے بعد کوئی 3 مہینے کا رفلی الیکشن 4.5. آپ کو پتہ ہے 1 مہینہ لگ سکتا ہے گورنمنٹ کابینہ کو آنے میں. ماضی کے اگر دیکھیں 5.5-6, تو یہ ہمارا یہ خیال تھا کہ 8 سے 9 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ پروگرام ایونچولی پچھلے 48 گھنٹے میں 9 مہینے بھی ہوا اور 3 بلین بھی ایگری ہوا. اور یہ بھی ایگری ہوا کہ اگر 9ویں جو شرط ہے اور 9واں ریویو تھا اگر ہو جاتا تو جو ہمیں امیجیٹلی چند دنوں میں جو 1 بلین ملنا تھا وہ 3 بلین سے ہمیں فوری مل جانا چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایٹ دی اینڈ پرائم منسٹر صاحب نے جو ادھر ایفرٹس کی اس کو بریک تھرو کرنے کے لیے پیرس میں, میں ان کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ وہ ہم نے پھر پوری طرح انہوں نے کہا جی کہ میں کافی, جیسے انہوں نے فرمایا میں کافی ریلکٹنٹ تھا وائنڈنگ اپ اسپیچ میں کہ میں اس قوم کے اوپر 215 بلین کا ٹیکس لگا دوں اور میں 85 بلین کے, وہ بائی دی وے آسک بہت بڑی تھی, یہ بہت نیچے جو نیگوشیٹڈ اماؤنٹ تھا. لیکن میں تھا کہ کل کو اگر اس کے باوجود بھی نہ ہو کہ ہم اتنے مہینے سے کریں تو پھر تو انہوں نے مجھے ایشور کیا کہ نہیں ہوگا تو یو ریورس ایوری تھنگ. تو میرا خیال ہے کہ ان کا وہ بہت اچھا اور بڑا ایک وزڈم بھرا ہمیں وہ مشورہ تھا. ہم نے پھر اسی پہ کام کیا کہ آپ نے دیکھا کہ وائنڈنگ اپ اسپیچ میں ہم نے پھر وہ چیزیں امپوز کی اور اس کے بعد ہماری نیگوشیشن ڈیلی بیس پہ چلتی رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے SBA اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ, یہ صرف 9 مہینے کے لیے ہے. اس کا ٹوٹل ویلیو $3 بلین ہے, جس میں $2.5 بلین ابھی جو ہمارا پروگرام میں باقی رہتا تھا وہ ڈل چکا ہے. تو ہمیں کوئی یعنی اس پروگرام کا لاس نہیں ہوگا. اگلی جو میں نے عرض کیا کہ 1 بلین اس کی پہلی 12 جولائی کو ٹینٹیٹیولی بورڈ میٹنگ طے ہو گئی ہے اور اس کے بورڈ میٹنگ کے ودن 3-4 ڈیز وہ ہمیں 9ویں جو ریویو ہوتا تو جو وہ پیسے 1.1 بلین ملنا تھا وہ مل جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہماری مزید جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اور گورنر صاحب پرائم منسٹر صاحب کی اپنا گائیڈنس میں اور ان کی موجودگی میں سائن کر رہے تھے, یہ لیٹر آف انٹینٹ آف MEFP کی ڈاکومنٹس تھیں. وہ ہمیشہ فائنانس منسٹر آف اے کنٹری اینڈ اسٹیٹ بینک کے گورنر کرتے ہیں, وہ دونوں ہم نے سائن کیے ہیں. وہ ڈاکومنٹس پہلے آج رات ملنے والی تھی لیکن ہم نے وہ کل رات ان کا کافی ان کو فالو اپ کیا کہ جی آپ 30 جون کے اندر, وہ کہتے ہیں ہمارا 30 جون تو ابھی ہوگا جب ہم آپ کو بھیجیں گے. میں نے کہا جب آپ بھیجیں گے تو ہمارا تو وہ ہم تو آدھی رات ہوگی, تو آپ ہمیں تو الحمدللہ وی گاٹ دی ڈاکومنٹس کوئی چند گھنٹے پہلے وہ ہم نے سائن کر دی ہیں. تو ہم SBA پروگرام میں ابھی آ چکے ہیں, پروگرام سائن ہو چکا ہے, ابھی ہم نے سائن کیا ہے. یہ ڈاکومنٹ ان کے جو کنٹری ریپ ہوگی ہم ان کو اوریجنل دے دیں گے. اس کی سکین کاپی جو ہے وہ اگلے 3-4 گھنٹے میں اسلام آباد جا کے میں واشنگٹن بھی بھجوا دوں گا اور اوریجنل ان کے ریپ کو دے دیں گے. تو پروگرام ہیز بین سائنڈ پہ یہ ہماری فائنل جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہو گئی. میں جیسے عرض کیا کہ میں جناب وزیر اعظم کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا. دیکھیں یہ ملک ہے جس نے ماضی میں یہ ہمارا 23واں پروگرام IMF سے سائن ہوا ہے ابھی جو آپ نے وٹنس کیا. 22 پروگرام میں آج تک پاکستان کبھی بھی اپنا پروگرام مکمل نہیں کر سکا. کبھی تیسری ریویو پہ بھاگ جاتا ہے, کبھی 7ویں میں بھاگ جاتا ہے. میکسیمم جو ریویو ہوئے ہیں وہ 8 کے قریب ہوئے جب ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی پاکستان. تو یہ ہمارا ایک جو ریویو پاکستان کی تاریخ میں مکمل ہوا تھا وہ 2013-16 کا تھا. 12 کے 12 ریویو ٹائم پہ مکمل ہوئے اور پاکستان نے IMF کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا. وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سربراہی میں اس وقت ہم جہاں پہنچے تھے, لوسٹ انفلیشن 2% فوڈ, 4% CPI 4 سے کم, 6% جیسے پرائم منسٹر 6% سے اوپر. PM صاحب نے جیسے یاد کرا کہ ہماری یہ جو ہے GDP گروتھ, بیسٹ اسٹاک مارکیٹ آف ساؤتھ ایشیا, 5th بیسٹ ان دا ورلڈ, 53,000 آج تک نہیں پہنچ سکے انڈیکس. اور ہماری
स्टॉक मार्केट की वैल्यू जिसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं वो $100 अरब से तजावज कर चुकी थी। इमेजिन के 2017 में जब इस मुल्क में एक पॉलिटिकल जो है प्रोजेक्ट, मैं उसे 2010 कहता हूं, उसको प्रॉपर लॉन्च और उसको फाइनलाइज करने का एक अटेम्प्ट की गई, डॉन लीग से वो ड्रामा शुरू हुआ और करते करते फिर वो पनामा पे खत्म हुआ और फिर जो हुआ उसका पाकिस्तानी कौम ने बहुत बड़ा एक कीमत अदा की। वो अगर उस वक्त आपको याद होगा जेट्रो वो कहता था पाकिस्तान इज द सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो पाकिस्तान को कहते थे कि दिस इज फॉरगेट अबाउट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान, वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वो 70 बिलियन का एक्सटर्नल डेट था उस वक्त, आज 100 बिलियन का एक्सटर्नल डेट छोड़ के गई है पिछली हुकूमत, और डेट एंड लायबिलिटीज वो जो एक्सटर्नल है $130 बिलियन का छोड़ के गई। लेकिन जो स्टॉक मार्केट की जो मियां नवाज शरीफ के वक्त जो उसकी वैल्यूएशन थी $100 बिलियन से तजावज कर गई थी, आज वो $22 बिलियन। इमेजिन कर्जे 70 बिलियन से 100 बिलियन एक्सटर्नल कर्जे और लाइबिलिटीज डाल दो $130 बिलियन। स्टॉक मार्केट की वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेबिलिटी एंड ऑल व्हाट हैज बीन डन टू द कंट्री, वो आपने देखा कि 5 साल के क्लीन अरसा में आफ्टर मियां नवाज शरीफ लेफ्ट इट इज नाउ $22 बिलियन। तो हमें ये जो है ना, ये इतना बड़ा पाकिस्तान को ये यानी तजर्बा, इतना बड़ा नुकसान हुआ है इक्तिसादी तौर के ऊपर, पाकिस्तान को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। मैं बार बार कहता हूँ, मैं फिर आपके जरिए भी कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान इज सॉल्वेंट कंट्री। इट इज, अभी प्राइम मिनिस्टर ने आपको बताया, मादनियात का बताया, उसकी मिनिमम जो एस्टिमेट्स है वो $6000 बिलियन है, आधा ले लें $3000 बिलियन। आपकी स्टॉक मार्केट मैंने अभी गिनाई, आपकी जो गैस पाइपलाइन है दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इज $50 बिलियन। तो हम किस, यानी हमें घबराने की, एक ये लिक्विडिटी क्रंच था, बिल्कुल था, यानी जो कैश फ्लो इशू था, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास एसेट्स नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो लोग मायूसी फैलाते रहे हैं और जो बार बार मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी एक ही रट थी कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, अभी ये बॉन्ड नहीं पे कर सके $1 बिलियन, मियां शहबाज शरीफ का की वजारत उज़्मा में बॉन्ड पे हुआ, ये जी पेरिस क्लब चलेगा, मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में वो नहीं गए हम अपना पेरिस क्लब में। मैंने पहले दिन, इनको याद होगा, मुझे ट्रेवल किया लंदन से, मैंने कहा ना हमने बॉन्ड को डिले करना है या डेफर करना है 2 साल के लिए, ना हमने पेरिस क्लब जाना है। अल्लाह का शुक्र है हम हर अदायगी वक्त पे की है, और उसके लिए मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए हम कम है। हैविंग सेड दैट, ये लोग कुछ मायूसी फैलाते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप उनको काउंटर किया करें। ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है, ये मेरा ईमान है, अल्लाह के फजल से ये कभी मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। उसकी वजह, अगर खुदा ना खास्ता IMF ने होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी, उसकी अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे कहा कि पाकिस्तान इस एसेट सॉल्वेंट कंट्री जिसके पास ओवर $3000 बिलियन के अलग अलग असासे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के मैं समझता हूँ कि जैसे एक बड़ा रोबस्ट प्लान वज़ीर आज़म की अपना सरबराही में तैयार हुआ है, अल्लाह करे कि ये हमारा आखिरी एक मल्टी, उनसे राब्ता, हम मेंबर हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ वी आर नॉट बेगर्स, हम मेंबर हैं आपके, भाई आपका हक है, तो उससे बहस में जाए बगैर अब पाकिस्तान को वापस, व्हाट इज आवर फ्यूचर ये है कि हमें वापस, अभी 24th इकोनॉमी मियां नवाज शरीफ ने छोड़ी थी दुनिया में ग्लोबल, वो 47th हमें हैंड ओवर करके गए पिछली हुकूमत, इसको वापस 24th की तरफ लेके जाना है, 47th से 24th का सफर करना है। 24th इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की प्रोजेक्शन थी, और मैंने नहीं की, कोई पाकिस्तानी इदारे ने नहीं की, ग्लोबल अदारा प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, उसकी रिपोर्ट मौजूद है गूगल के ऊपर, यू कैन सी दैट कि पाकिस्तान विल बी पार्ट ऑफ G20। मैं इमेजिन कि आप एक एटमी कुव्वत है, आप एक मिसाइली कुव्वत है, और अगर आप फिर मुआशी तौर पे स्टेबल हो और उस प्रीमियम क्लब में आप बैठे जहां आपका नेबर भी बैठे और जहां बिग पावर्स भी बैठी है, दैट इज द मुकाम व्हाट पाकिस्तान शुड बी गेटिंग, और इंशाल्लाह दैट इज डूएबल। इंशाल्लाह पाकिस्तान उस तरफ जा रहा था, अभी जो हमारी तबाही हुई है हमें इसको रिकवर करना है, क्योंकि रोने धोने से कुछ नहीं चलेगा, और आगे चल के हमें 24 के बाद हमें फिर वो G20 में शामिल होना है। वो जो प्रेडिक्शन है 20, 16, 17 की, वो हमें इंशाल्लाह उसको अचीव करना है। मैं समझता हूं कि ये नामुमकिन नहीं है, अगर हम सब मिलकर, जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि एक कौम बन के, अस नॉट मी एंड यू, अगर हम उस तरह इसकी करें हिम्मत और इसके लिए कोशिश करें जो कि हो रही है, तो हम इंशाल्लाह उधर बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। बाकी रहा कि व्हाट इज अवर फ्यूचर रोड मैप, हमारा अल्लाह के फजल से बड़ा क्लैरिटी है।
ہم نے یہ جو میں نے جیسے کہا کہ ہم ڈکلائن جو ہر ہفتے مزید ڈکلائن ہوتا رک چکا ہے ان کے پرائم منسٹر کی سربراہی میں جو ہم نے جو کچھ ابھی تک ایکشن لیے ہیں کوئی ڈیفالٹ کا چانس نہیں تھا. بالکل میں بار بار کہتا رہا کہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ اینڈ اسٹینڈ بائی ٹو دیٹ. وی ہیڈ ویری پرو ایکٹیو پلان بی. اگر خدا نہ خواستہ یہ کام نہ ہوتا پاکستان وڈ ہیو اسٹل ناٹ ڈیفالٹڈ. پاکستان سری لنکا بننے والا ملک نہیں ہے. پاکستان از ڈفرنٹ کنٹری. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی ہم نے ڈکلائن کو روکا ہے, اسٹیبل ہے اس وقت. ناؤ وی ہیو ٹو ٹرن ٹوورڈز گروتھ. اور اس کے لیے جو پرائم منسٹر نے آئیڈینٹیفائی کیے آپ کے سامنے, ایگریکلچر, آئی ٹی, منرلز, انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور وہ اس پارٹنرشپ میں افواج پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں وہ اپنا بہت زیادہ پرو ایکٹیولی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہم نے اس طرف واپس جلدی سے جلدی پاکستان کو لے کے جانا ہے. دوسرا, یہ جو ہمارے ریزروز, آپ کو یاد ہوگا کہ $8 بلین تک نیشنل ریزرو گر گئے تھے اور ہم نے $5.5 بلین نان جو ہے ساورن لونز کے علاوہ کمرشل بینکس کو واپس کیے. یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے ڈیٹا تو دسمبر کوارٹر جو ہے between 1st of October to 31st of December 2022 there is a reduction of $4 billion external loan. کبھی کسی کنٹری کا ایکسٹرنل لون کم نہیں ہوتا کیونکہ وہ آپ جو پرانے دیتے اتنے آپ نہیں لیتے. تو یہ الحمدللہ چائنا نے بڑی کوآپریشن کی, ہم اس کے مشکور ہیں. اس کے کمرشل بینکس نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان نے تو ہر چیز کر دی ہے, یہ تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ پروگرام فائنلی ہو رہا, تو انہوں نے پھر ان کے بینکوں نے جو ہم نے ان کو $2 بلین واپس کیے تھے اس سے ہمارے جو ریزروز تھے نیشنل 10 کے قریب چلے گئے. واٹ از نیکسٹ؟ اور پلان از گاڈ ولنگ بفور اپنا اس گورنمنٹ کا ٹینور مکمل ہو اور میاں شہباز شریف اپنے اس ٹینور کو مکمل کریں, وی ول ٹیک پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو انشاءاللہ ٹو $14 to $15 بلین. دیٹ از مین اینڈ آف جولائی تک. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کیا کہ ہم اس کو سیدھے راستے پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لگا رہے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کی سربراہی میں کہ جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں پاکستان کے لانگ ٹرم بہت بینیفٹس ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ ہم نے بانڈڈ سٹوریج فیسلٹی پاکستان میں پہلی دفعہ اس کی پالیسی دی ہے, اور یہ پالیسی پاکستان کے لانگ ٹرم میں بہت ہی بینیفیشل. اور اس کی میاں شہباز شریف صاحب سے کی کلیئرنس سے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے فوری طور کے اوپر 1 جولائی سے شروع ہو رہی ہے پاکستان میں. اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ اس اے لاٹ. اسی طرح ہم نے سعودیہ گیس سے ایک جہاز شروع کیا ہوا ہے. ہم نے نیشنل سیونگ میں پہلی دفعہ شریعہ کمپلائنٹ جو ہے پروڈکٹس وہ 4 ہم نے انٹروڈیوس کر دیے, وہ بھی 1 جولائی سے ہے. اور بھی جو وعدے کیے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف نے یا ان کی حکومت نے یا ہم نے بجٹ کے ذریعے انشاءاللہ آل آف دوز ول بی امپلیمنٹڈ آن فاسٹ ٹریک. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عرض کروں کہ میں جیسے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کی بہت دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے جو اپنا لیڈ رول ادا کیا اس سارے پروسیس میں, اور آج ہم SBA سائن کرنے کے کر چکے ہیں. اس کے علاوہ میں دل کی گہرائیوں سے جو فنانس کی ٹیم ہے جس میں طارق باجوہ صاحب ہیں, ان کے سیکٹری فنانس امداد بسال صاحب ہیں, ایکسٹرنل سیکٹری علی طاہر صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ عائشہ غوث پاشا ہیں, وہ ہماری منسٹر آف اسٹیٹ ہیں. اور FBR کی جو ٹیم ہے اس سے پہلے میں اسٹیٹ بینک کا کہوں گا کہ جناب جمیل صاحب جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے ان کو ایک مانیٹری پالیسی ایک فسکل پالیسی, تو ان کا دونوں کا بہت بڑا رول ہے. تو انہوں نے بھی اپنا بھرپور, چاہے رات ہو دن ہو, رات کا 2 بجے ہو, I'll call him and he'll take my call and cooperate and discuss. تو میں ان کو بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا. فائنانس میں I think I'll be failing in my duty if I don't recognize Hamad Sheikh Saab. Till we completed the 9th of February review, which was technically over, it was Hamad Sheikh who was at that time finance secretary, and he has been struggling for the last many months with me. So I think I'll be failing in my duty کہ اگر میں Hamad Sheikh صاحب who is not here کیونکہ ان کو ریپلیس کیا امداد, ان کی اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے کوئی دو کچھ لمبی چھٹی لی ہوئی ہے, تو امداد وصال صاحب has stepped in his shoes with perfect محنت اپنی کارکردگی. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں. اس کے ساتھ جو FBR کی ٹیم ہے they have played a major role. اس میں جناب طارق پاشا صاحب ایز SAPM آن ریونیو, ان کا لیڈ رول تھا. چیئرمین FBR ہے. یہ پاکستان میں اکثر ریوائز ایسٹیمیٹ بجٹ ٹارگٹس مکمل نہیں ہوتے. یہ چند دن پہلے انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا نیا ریکارڈ قائم کیا, 7,000 کو کراس کیا. میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی.
परसों रात तक ये 7,151 पे पहुंच चुके हैं। हमारा रिवाइज एस्टीमेट है 7,200। ये 5 छुट्टियां हैं, मैंने इनको कहा, इन्हें 1-2 बैंक हमने पोर्ट के ऊपर खुलवा दिए हैं ऑन 30 जून। अल्लाह करे कि ये 2,000 का टारगेट भी क्रॉस कर ले, बट 7151 with 5 days holidays, I mean it's a new record and I compliment chairman FBR, उनकी टीम के साथ टवाना साहब हैं, दूसरी टीम है, आफाक है। तो हमारे ये सारे लोग जो है इन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा। हम पता नहीं कितनी रातें सुबह पे बजट पे लगे होते थे, रात को क्योंकि वहाँ खुलता ही है वाशिंगटन 6 बजे शाम, तो फिर वो लग जाते थे। कई दफ़ा तो फजर की नमाज मोस्टली दफ्तर में पढ़ के घर जाते। तो अल्लाह का शुक्र है। तो मैं इन सब का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं देखी, कोई एग्री की जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो, जो टैक्सेस लगाए, बाइंडिंग ऑफ स्पीच आपसे शेयर कर लिया। आपके साथ 2 चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करूंगा। इसके अलावा मस्ट रिकॉग्नाइज राशिद लंगियाल साहब, पावर हैज़ अ ग्रेट सब्जेक्ट एंड इशू विज़ इंटरनेशनल अदारों के साथ। वो कहते हैं कि जी इतना बड़ा आप 3,000 अरब की बिजली बनाते हैं इस मुल्क में, आपकी रिकवरी जो थी, अभी तो हमने कुछ में काफ़ी यानी रिफॉर्म्स किए हैं, वो सिर्फ 1,700 अरब थी। कौन सा मुल्क 1,300 अरब सिर्फ बिजली की मद में सब्सिडी दे सकता है? तो राशिद लंगियाल साहब सेक्रेटरी अपना पावर डिवीजन, ही हैज़ वर्कड हार्ड। उसका रीबेसिंग होती है, मैं अभी से बजाय आप पढ़ के कहेंगे रीबेसिंग होती है। वो रीबेसिंग हर हुकूमत एग्री करती है, वो जुलाई में होगी। उसका जो भी छोटा मोटा इफेक्ट होगा वो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इज बिगर कॉज के लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये हम सब कुछ कर रहे हैं, वरना किसका दिल करता है कि जरा से भी वो बोझ डले। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो सब्जेक्ट, दैट्स द ओनली वन, बाकी सब कुछ हो चुका है, वो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। आपको याद होगा कि पहले जो सोच थी कि जी इसको अनलिमिटेड फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी जाए, वो दे भी दी हमने ओरिजिनल 9 जून के फाइनेंस बिल में, लेकिन फिर हमने नेगोशिएट किया, उसको हमने लिमिट कर दिया। लिमिट क्या किया है कि अब उसके ऊपर जो बाइंडिंग ऑफ स्पीच के जरिए मैंने उसको अमेंड करके 60 रुपए प्राइम मिनिस्टर की इजाजत से किया है कि 60 रुपए मैक्सिमम होगी, लेकिन एवरेज, आई रिपीट, एवरेज ड्यूरिंग 23-24 के साल में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी विल बी 55, नॉट 60 इवन। तो एवरेज मीन कि अगर आप तीन महीने में भी 2.5 रुपए करेंगे तो एवरेज आपकी 5 रुपए बढ़ेगी, बट 60 इज द लिमिट। ये 2 चीजें जो शायद एज ऑफ टुडे आई वांट टू बी ट्रांसपेरेंट, हमारी गवर्नमेंट ये बिलीव करती है कि ये आपका हक है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। बाकी हमने जितने प्रायर एक्शंस हैं हर एग्रीमेंट में, चाहे वो एक्सटेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी हो या स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो, उसमें प्रायर एक्शंस होते हैं। हमने आगे भी सारे प्रायर एक्शन जो थे 9वें रिव्यू के लिए सब कंप्लीट कर दिए थे। आज जो एसबीए हुआ है वो प्रायर एक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, यानी उसकी वजह से अक्सर डिले होती है फिर बोर्ड में जाने के। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने मुकम्मल कर ली है, अल्लाह का बड़ा फजल है। मैं वंस अगेन फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई थैंक प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल दी टीम जिन्होंने इसमें काम किया है। और बाय द वे पेट्रोलियम सेक्टर ऑल्सो, द मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी दे ऑल्सो वर्कड हार्ड, क्योंकि पेट्रोलियम को हमने जो फ्लो थी सर्कुलेटेड ने उसको बंद किया। ये मुल्क के लिए आइंदा आने वाली दहाइयों में ये बहुत बड़ा एक मदद होगी कि हमारा सर्कुलर डेट पेट्रोलियम का, पावर का वो मैनेजेबल और कंट्रोल में आ गया है। तो बहुत शुक्रिया आपका। मैंने भी थोड़ा टाइम ले लिया है प्राइम साहब, बहुत शुक्रिया। अब मैं मरीम औरंगजेब साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आपसे कुछ सवाल लें, तो कोशिश करेंगे उसका मकसद जवाब दिया जाए। जी एक मिनट उस्मान, एक मिनट। जी सलमान गनी से माइक दो, माइक। बिलाशुबा ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, बिलाशुबा ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि आज मुआहदे का आखिरी रोज़ था और ये मुआहदा हो गया। यकीनन इसके भविष्यत पर तो असरात होंगे, लेकिन आपकी हुकूमत IMF से मुआहदे के हवाले से जिस रिजर्वेशन का इजहार कर रही थी, स्ट्रेटजिक तहफ़्फ़ुज़ात, चीन से ताल्लुकात और सी पैक पर उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद। तो मेरा सवाल ये है कि क्या चीन से ताल्लुकात और ख़ास तौर पे जो सी पैक है इसकी स्पिरिट पर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ? और दूसरा जो डार साहब बार बार कह रहे थे कि हमारे पास बी प्लान तैयार है, अब इस मुआहदे के बाद क्या आप ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि उस बी प्लान को भी साथ लेके जाया जाए? जी बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब। चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती हमालिया नुमा है, उसमें मजबूती होगी, कमज़ोरी नहीं होगी। पिछली हुकूमत ने ज़रूर मुल्की मफाद को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। मैं बगैर किसी विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मैं ये बात कर रहा हूँ कि पिछली हुकूमत ने अपनी गैर ज़िम्मेदाराना रवैये और बातों से ताल्लुकात को ख़राब करने में बल्कि नुकसान पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
لیکن موجودہ حکومت نے الحمدللہ سب نے مل کر اس میں حصہ ڈالا ہے. میں خود چین گیا ہوں, چینی زوما یہاں آئے ہیں, اور ہم نے بتایا آپ کو کہ پچھلے چند مہینوں میں یعنی $5 ارب کے قرضے جو لیے ہوئے تھے ہم نے دیے, انہوں نے واپس کر دیے, اور بالکل بڑی صورت کے ساتھ. تو سی پیک انشاءاللہ آگے بڑھے گا. انشاءاللہ میں میری چین کے نئے وزیر اعظم سے پیرس میں ملاقات ہوئی تھی, اور بہت اچھی اور بڑی مفید گفتگو ہوئی. انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں گے چین کے ساتھ تعلقات میں کوئی کمی نہیں, کمزوری نہیں آئے گی. دوسری بات جو انہوں نے فال بیک جو IMF کے رکھا ہوا تھا, اس کی چونکہ اب ضرورت نہیں بات کرنے کی, وہ ہو چکا, اس لیے وہ اب ریلیونٹ نہیں ہے. ملک صاحب. میرے خیال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے ایک بات کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی اثاثہ قربان کر دیا بڑے اہم فیصلوں کے لیے, جو میرا خیال میں کوئی اتنا بڑا اثاثہ قربان شاید نہیں ہوا. لیکن جو اہم فیصلے ہیں اس کے لیے قوم انتظار کرتی رہتی ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ اشرافیہ کو قربانی دینی پڑے گی, لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ملک کے اندر اگر سمگلنگ ہوتی ہے, ٹیکس چوری ہوتی ہے, اگر اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ یہ بجلی چوری ہوتی ہے, وہ ٹیکس جو ہے وہ سیلری کلاس جو ہے اس ملک کے اندر وہ دیتی ہے. ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کی گئی. مجھے یاد ہے 97 کے اندر جس FBR ریفارمز کا ذکر میاں نواز شریف نے کیا تھا, شاید اس کا ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر بڑے طبقات ٹیکس نہیں دیتے, اور آپ باقی درد دل رکھتے ہیں, لیکن عام آدمی کا کیا قصور ہے اگر بجلی چوری ہوتی ہے, اگر سمگلنگ ہوتی ہے, اگر ٹیکس چوری ہوتی ہے. جی بہت شکریہ, آپ نے بڑے اہم سوالات کیے ہیں. یہ جو بات آپ نے جو کہی ہے کہ اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل میں آپ کو یہ بات صدق دل سے کہہ رہا ہوں. اس میں مجھ سمیت, اور اس میں چاہے وہ کاروباری لوگ ہیں یا بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں یا سیاستدان ہیں یا دوسرے اداروں سے جن کا تعلق ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے. اور نواز شریف جو میرے قائد ہیں, وہ میں ہماری پارٹی اس میں قطعاً اس میں کسی بھی کوتاہی یا تعامل کا شکار نہیں ہوگی. انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے. الیکشن میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ جس پارٹی کو بھی موقع دے گا, وہ ہم اگر کسی اور کو دیتا ہے تو ہم بھرپور تعاون کریں گے. ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ اس یعنی تگ و دو اس ایفرٹ کے بعد جو کچھ اس ملک کے عوام جو دہائیوں سے انتظار کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ ہوگا. اور وہ تمام جو ضروریات ہیں جو کہ یہ قوم توقع کرتی ہے اپنے حکومت کے ساتھ سیاسی اکابرین کے ذریعے, اشرافی کے ذریعے, انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. مگر ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ یہ عرصہ گزرا, یعنی فتنہ اور شورش اتنے زوروں پر تھی. 25 مئی کو جناب لانگ مارچ ہو رہا ہے, 9 مئی کو اپنا پورے ملک میں گھراؤ جلاؤ ہو رہا ہے, آپ قائد اعظم کے گھر کو جلایا گیا, اور مجسموں کو, شہیدوں کے مجسموں کو توڑا گیا, ان کی بے حرمتی کی گئی. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں, میں آج لانگ مارچ کر رہا ہوں, کیا قومیں اس طرح بنتی ہیں, قومیں اس طرح چلتی ہیں, قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں؟ بھئی اگر آپ ایک آئینی ایک کام ہوا ہے, ایک نئی حکومت آئی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, آپ کہتے ہیں یہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی, پھر آپ کہتے ہیں امریکہ نے سازش نہیں کی, یہ میرے خلاف فلان نے سازش کی. کیا کبھی کوئی ذمہ دار, کوئی جو لیڈر ہے, کبھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ یہ سارے کے سارا جو میں نے آپ کو بتایا, میں نے آپ کو سری لنکا کی مثال بتا چکا ہوں, یہ سارے کے سارا ایک وہ ان کا ایک سازش تھی, جال بنا ہوا تھا باہر کے جو سازشوں کے ساتھ, اندر سازشوں کے ساتھ مل کر, کہ پاکستان کو معیشت کو تباہ کر دینا اور پاکستان کو تباہ کر دینا ہے. دیکھیں ہٹلر اور عمران خان نیازی میں کیا فرق ہے. ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے جرمنی کو بنایا, انہوں اپنا دفاعی صنعت کو بنایا, آٹوموبائل انڈسٹری کو بنایا, آٹو بانس, موٹر ویز بنائی اور ملک کو بنایا, اور پھر اپنے ہاتھ سے ملک کو تباہ کر دیا. عمران خان نے ایک اینٹی لگائی, جو بنا ہوا تھا اس کو تباہ کر دیا. یہ فرق ہے بالکل. تو کیا کوئی ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ جی بیدار وقت. آپ کی اجازت سے میں ان کا ایگزیکٹ جو
یہ جو ملک صاحب آپ نے جو کہا نا اسیسز بڑھانے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، 12 لاکھ بڑھائے ہیں اس سال میں، اور مزید بڑھنے چاہیے. پچھلے سال بھی بڑھے. یہ جو کرنٹ ایئر ہے اس میں 12 لاکھ نئے اسیسز کریٹ کیے. دوسرا جو آپ نے سیلڈ کلاس کا کہا، آپ شکر کریں کہ جو پرپوزل تھا وہ 100 ارب ٹیکس سیلڈ کلاس سے مزید ریکوری کی تھی. 9 جون کے بعد پرپوزل تھا، وہ صرف 15 بلین پہ سیٹل کیا. تو 100 بلین کی یہ انہی چیزوں میں ہمیں چند دن لگے ہیں، ورنہ تو شاید ہم بڑی جلدی دو اچھا چیزیں کر لیتے. پچھلے سال یہ ٹیکس لگے، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ خود نمائی نہیں کر چکے، آپ نے سوال کیا اور پھر انہوں نے اس میں ٹوبیکو انڈسٹری کے اوپر بھی سپر ٹیکس تھا اور شوگر انڈسٹری کے اوپر سپر ٹیکس تھا اور اس طرح دوسری انڈسٹری کے اوپر. لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے، اس کو ہمیں دن رات مل کر کام کرنا ہوگا. جی نیکسٹ. بیدار وقت سر بیدار وقت بول رہا ہوں. یہ بات کی ہے کہ یو اینڈ می نہیں بلکہ اس، اور ظاہر ہے ہم سب اس میں شامل ہیں، لیکن اس میں کویسچن یہ ہے کہ وہ بھی شامل ہیں جو حکومتوں کو گھر بھیج دیتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ ترقی دے دیتے ہیں اس کو، اکانومی کو ایک خاص سٹیج پہ لے جاتے ہیں، تو وہی انہی کا موڈ چینج ہوتا ہے، پھر وہ 2017 ہو جاتا ہے. یہ میرا کویسچن ہے. میں بتا چکا ہوں جناب بیدار وقت بٹ صاحب، میں عرض کر چکا ہوں کہ 2018 میں کیا ہوا کہ ملک ترقی کی ایک اڑان وہ جہاز نواز شریف کی سربراہی میں بھر رہا تھا، اور 2018 کے الیکشن میں پوری بدترین دھاندلی کے ذریعے نہ صرف اس ترقی کے سفر کو ختم کر دیا گیا، پاکستان کی کو بے پناہ نقصان پہنچایا گیا. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، تو اسے ماضی بھی اپنے اس کا گواہ ہے. لیکن خدا کرے کہ اب آئندہ دوبارہ یہ قیامت تک اس طرح کا واقعہ نہ ہو. ارسلان بھٹی صاحب. ایک معصوم، ایک طرح تھوڑا سا سخت ہے. سخت سوال یہ ہے کہ جی، ایک جو معصوم سوال یہ ہے جی کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا، بڑی خوشائند بات ہے. کیا میرے جیسے متوسط طبقے کے اور میرے جیسے جو باقی لوگ ہیں ان پہ بھی کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے جی کہ کیا اب بھی مساق معیشت کی گنجائش موجود ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ؟ دیکھیے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی یعنی کوئی یہ کھیر یا مٹھائی نہیں ہے. یہ ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے، فارن ایکسچینج ریزروز کو بلڈ کرنے کے لیے، اور ایک پاکستان کا جو ایک انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ اور انٹریکشن اس کو تقویت دینے کے لیے، اور پھر سٹیبلٹی لانے کے لیے، اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے یہ ایک پروگرام ہے. اس میں سختیاں جس طرح ماضی میں ہوئیں ضرور ہوں گی، لیکن جو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ سختی اشرافیہ کو برداشت کرنا ہوگی. فائنانس منسٹر صاحب نے آپ کو ساری بات کھول کے رکھ دی ہے، پیٹرولیم لیوی کی بھی بات کر دی ہے، بجٹ میں بھی انہوں نے ساری باتیں کر دی ہیں. اب آپ مجھے جی بجلی ٹیرف کی بات کر دی ہے. مجھے بتائیں کہ جو پچھلا بجٹ جو آیا تھا 2023-24 کا، اس پہ سپر ٹیکس سارے کے سارا اشرافی کو لگا تھا، اور اشرافیہ نے بڑی چیخیں ماری، میں نے ایک نہیں سنی. کیونکہ یہ ملک تبھی آگے بڑھے گا کہ اشرافیہ کماتی ہے، بزنس مین کماتا ہے، وہ کما کے ٹیکس دے، اور غریب یتیم بیوہ کے لیے اس کو ہم خرچ کریں. جس طرح نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے لاکھوں لیپ ٹاپس ہم نے اپنا بڑے ذہین فتین بچیوں کو دیے، ہم نے اپنا لاکھوں وظائف اربوں روپے کے بچوں کو دیے جن کے جو یتیم تھے، جن کے پاس تعلیم کے اخراجات نہیں تھے. یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اسی پروگرام کو ہمیں آگے لانا ہوگا. وہ تب ہوگا کہ ملک کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام ہوگا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی ارشاد عارف صاحب. میاں صاحب، میرا پہلا سوال تو آپ سے ہے. میاں صاحب، پہلا سوال تو میرا آپ سے ہے. خوشخبری سنائی تھی کہ آئی ایم ایف پروگرام اگر نہیں بھی ہوتا تو ہمارے پاس باقاعدہ پلان بی موجود ہے، اور قوم کو یہ خیال تھا کہ اگر پلان بی پر عمل ہوتا ہے تو یہ جو 215 ارب کے نئے ٹیکس لگے، یہ جو ری بیسنگ ہو رہی انرجی کے سیکٹر میں، یہ شاید نہ ہوتی، کچھ فائدہ ہوتا. تو کیا وجہ تھی، کیا قباحت تھی اگر پلان بی پر عمل کر لیا جاتا؟ دوسرا سوال ڈار صاحب آپ سے ہے
کہ ذرا اسپیسیفک بتائیں کہ بجلی گیس اور پیٹرول کا تو آپ نے بتا دیا کہ زیادہ اضافہ نہیں ہوگا, بجلی اور گیس کے جو نرخ ہوں گے وہ جو ٹیرف میں اضافہ ہوگا. ڈاکومنٹ شاید پڑھ کے جب دیکھتے تو میں اس میں بلیو نہیں کرتا. 215 کے ٹیکس لگائے, رات کو لگائے, اگلے دن مائنڈنگ اسپیچ میں آپ سے شیئر کر لیے کیونکہ پاکستان کی ضرورت تھی. دس از مچ بیٹر روٹ بائی دی وے کہ اس وقت جو حالات ہیں لیکن یہ مکمل کر لیں, آپ نے سولیڈیفائی کر لیں. پرائم منسٹر کی جو ایک ویژن ہے, جو ان کا ایک پلان ہے اکنامک ریوائول کا, انشاءاللہ وہ آپ امپلیمنٹ کر لیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, جیسے 2016 کے بعد آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تمام ہیڈز آف انسٹیٹیوشن آپ کو پاکستان میں آ کے تعریفیں کر رہے تھے. ورلڈ بینک پریزیڈنٹ ہو, آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پریزیڈنٹ ہو, AAA کا ہو, آپ کو یاد ہوگا اسی سرینا پہ میریٹ میں بیٹھ کے. جی پی ٹی آئی کے دور میں جہاز بھر کے لے کر آتے تھے جہانگیر ترین صاحب. ایک آپ جہاز لے کے آئے تھے ایک شخصیت کو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اسحاق ڈار صاحب, ایک ہی شخصیت نون لیگ لے کے آئی ہے پاکستان میں اپنے دور میں. آپ بڑی تنقید ہوئی آپ پر کہ شہباز صاحب کو یہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی, شہباز صاحب کے پاس نا ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں, مگر آپ نے ثابت کیا کہ آپ کے پاس پولیٹیکل سکلز بھی ہیں. جتنی گورنمنٹ نے آپ نے مشکلات فیس کی کہ آج گورنمنٹ جا رہی ہے, کل اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. ایک چیز دوسری یہ چیز میں نے پوچھنی تھی کہ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹس فیسیلیٹیشن کونسل بنی اس کو آپ کس طرح یوٹیلائز کریں گے؟ یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے اس کے ساتھ لنک ہوگا, اور یہ بتائیں کہ عام آدمی کتنی دیر تک یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کی مشکلات کو فیس کرے گا؟ ظاہر ہے مہنگائی تو ہوگی. یہ دیکھیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو کاؤنسل بنی ہے, میں اس کو دوسرا نام دیتا ہوں اکنامک ریکوری پلان. اس میں اس کی جو خد و خال بتا چکا ہوں, آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 میجر بلکہ چوتھا بھی ڈال لیں, زراعت, معدنیات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز, اور اس میں پھر ایکسپورٹس بھی آ جاتی ہے. ایک بڑا ایک وسیع اس کے معنی ایکسپورٹس کریں گے تو ڈالر آئیں گے. ان شعبوں میں جو 3-4 شعبوں کے نام لیے, ان میں گلف جو کنٹریز ان میں اپنا اس میں انویسٹمنٹس آئیں گی, سرمایہ کاری آئے گی. اور میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں, اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں. میں اپنی قوم سے بات کر رہا ہوں, اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے, ماؤں سے, پورے طول و عرض میں. اس میں حکومت بھی کوشش کرے گی اور اداروں کے سربراہ بھی کوشش کریں گے. دیکھیں یہ بات, ہماری جو معروضی حالات ہیں نا پاکستان کے, ان کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ہوائی فائر, پھوکے فائر نہیں کرنے چاہیے جب تک کہ وہ پوری جو ہماری جو سٹیٹ ہے مل کر یکسوئی کے ساتھ مل کر کام نہیں کرے گی, یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ پروگرام اسی کا نام ہے, اور انشاءاللہ گلف سٹیٹ سے مل کر ہم سرمایہ کاری لائیں گے, اور آگے جو منافع ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح ان کو منافع دیا جائے گا. دیکھیے مہنگائی ہے, اس سے اگر انکار کریں گے تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. وہ دن یاد کریں جب نواز شریف کا دور تھا 2018 میں 3-3.5% تھی, اور اب بدقسمتی سے پچھلے دور اور اس میں مزید اضافہ, اس میں کئی اس میں فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے سامنے میں وقت ضائع کرنا چاہتا. لیکن انشاءاللہ آپ خاطر جمع رکھیں, مل کر کام کریں گے تو مہنگائی کا بھی خاتمہ ہوگا, ملک ترقی کرے گا, اور ملک پاکستان کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا انشاءاللہ. جی مہوش. صاحب کے جو چیئرمین ہیں ان پہ بہت سارے کیسز ہیں جو کہ وہ یہیں پہ رہ کے فیس کر رہے ہیں. آئے دن ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں, کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں. لیکن نواز شریف جو ہیں وہ باہر ہیں, وہ اپنے کیسز جو ہیں یہاں پہ آ کے فیس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک ایسا تاثر ان کی طرف سے جا رہا ہے کہ جیسے وہ ڈرپوک ہیں. اور عمران خان سے جب بھی ان کے کوئی ہم دیکھتے ہیں انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا, میں یہیں پہ رہوں گا. بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے یہ اس مجلس کے حوالے سے متعلقہ سوال نہیں کیا, لیکن میں
مختصر آپ کو اس کا جواب میں دے دیتا ہوں، کیونکہ جواب نہ دیا تو آپ کہیں گے میں نے جواب جان بوجھ کے نہیں دیا۔ نواز شریف صاحب جیلیں بھگتتے رہے ہیں، وہ کئی محلوں میں جا کے ٹوپ پہن کے وہ اپنا گھر میں نہیں بیٹھے رہے، پتہ نہیں وہ بالٹی ہے ٹوپ ہے پتہ نہیں کیا ہے، اس کو ٹوپ ہے بالٹی ہے کیا ہے، وہ بالٹی ہے، چلیں وہ ٹوپ بالٹی نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں پہنی۔ ان کی صاحبزادی کو ان کے سامنے، میں موجود تھا اس دن، بدقسمت دن، میرے سامنے گرفتار کیا گیا جیل سے، کوٹ لکھپت جیل سے۔ جج جو صاحب ہیں بشیر، ان کی عدالت میں نواز شریف صاحب نے 100 پیشیاں اپنی بیٹی کے ساتھ بھگتیں۔ ڈیلی عدالت چلتی تھی، ڈیلی ایک دن کا ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں پر روز پٹیشنیں ہوتی ہیں کہ جناب ہمیں 10 دن کی مہلت دی جائے، ہمیں مہینے کی مہلت دی جائے اور یہ کیا جائے، آج پیش نہیں ہو سکتے، آج محترمہ بشرا صاحبہ وہ پیش نہیں ہو سکتی۔ ہماری بیٹیوں کو گھسیٹ کے لے کے گئے تھے اپنا عدالتوں میں۔ خدا را یہ اپنا کمپیریزن نہ کریں، کیونکہ اگر کمپیریزن کیا تو پھر بات بہت دور تلک نکلے گی۔ نواز شریف صاحب باہر تشریف لے گئے تھے علاج کے لیے، انشاءاللہ وہ پاکستان جلد آئیں گے اور قوم کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ در بدر ٹھوکریں اپوزیشن نے کھائی ہیں، ان کی بیٹیوں نے، ان کے بیٹوں نے، ان کے بزرگوں نے کھائی ہے، عمران خان صاحب نے نہیں۔ ان کے خلاف جو ہمارے خلاف جو جعلی کیسز، ان کا کیا بنا؟ انہی کے زمانے میں عدالتوں نے فیصلے دیے اپنا ضمانتوں کے، آپ سب جانتے ہیں۔ آج اگر ایک ٹھوس بنیادوں پر، چاہے وہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے، چاہے وہ توشہ خانہ، مجھے بتائیں توشہ خانہ کے کیس میں جعلی رسید، یہ ہے وہ اپنا شخص کی کرتوت جو پوری اپنا اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہتا تھا، جعلی رسید، بلا خوف تردید میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور تحفہ کون سا؟ خانہ کعبہ کی جو ماڈل ہے وہ گھڑی، جو پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی اس کی مالیت ہے، اس کو بیچ دیا دبئی میں، اور رسید اسلام آباد کے دکاندار سے لی، دکاندار بھی مکر گیا یہ میری رسید ہے نہیں۔ اور جس نے اپنا گھڑی خریدی، گھڑی تو میں نے خریدی ہے دبئی میں۔ اس سے بڑا قوم کے ساتھ جال سازی، فریب، دھوکہ، ڈاکہ اور چور بازاری کیا ہو سکتی ہے؟ معاف کیجئے میرا منہ نہ کھلوائیں، یہ محفل کسی اور کام کے لیے۔ اطمینان صاحب ایک سیکنڈ، اطمینان صاحب ایسے ایک منٹ، اطمینان صاحب السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں مبارکباد آپ کو اس بات پہ دیتا ہوں کہ آپ کی پرسنل کاوشیں جو ہیں ہم نے پچھلے 2-3 ماہ سے تو بہت تیز ہوتی ہوئی دیکھیں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہمیں کوشن مارجن ملا ہے IMF کا لون۔ میں آپ کی توجہ آپ ہی کے کیے گئے ایک فیصلے کی طرف کابینہ میں جو آپ نے کیا تھا اس پہ دلوانا چاہتا ہوں، جس میں آپ نے حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی۔ آپ نہیں سمجھتے کیا کہ یہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ یہ جو ہمیں کوشن مارجن ملا ہے، جس کے بارے میں آپ نے بھی اور ڈار صاحب نے بھی تھوڑے دن پہلے ہمیں ایک ویڈیو کانفرنس پہ یہ بتایا تھا کہ واٹ آر دا فیوچر پلانز اور ہمارے اگلے پلانز کیا ہوں گے۔ تو میرا آپ کو مشورہ بھی ہے اور آپ سے سوال بھی ہے کہ جو حکومتی اخراجات ہیں خاص طور پہ، جس طرح آپ نے پنجاب میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کا بڑا مذاق بھی اڑایا گیا جب آپ مینار پاکستان پہ اجلاس کرتے تھے، لیکن اس سے ایک لوگوں کو جنہوں نے ٹیکس دینا ہے، جو اطلاع بھی ہے آگے کہ بجلی پر اور گیس پر پروبیبلی ٹیکس پڑ رہا ہے اور آگے مزید لگے گا، اس وقت لوگ ٹیکس بہتر طریقے سے یہاں مان لیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ حکومت اپنے اخراجات میں بھی کٹوتیاں کر رہی ہے۔ تو واٹس یور ٹیک سر؟ جی بہت شکریہ، آپ نے جو بات کی ہے، آپ نے کوشن مارجن کہا، میں اس کو بریدر کہتا ہوں، اور یہ بریدر کو ہمیں اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پوری طرح کمیٹڈ ہے اور پوری طرح یکسو ہے۔ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس حکومت کی جو باقی جو کولیشن پارٹنرز وہ بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن میں اپنی جماعت کی بات کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ ہم پوری طرح یکسو ہیں۔ سب سے پہلے نواز شریف اور اس کی پارٹی اس میدان میں آگے بڑھے گی، قربانی اور اظہار کا مظاہرہ کریں گے جس حالت میں، اگر ہم اپوزیشن میں ہیں تو اس حالت میں، اگر ہم حکومت میں ہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ
किसी चीज़ से हम अपना पीछे नहीं हटेंगे और बड़ी से बड़ी जो कुर्बानी है वो हम आगे लेके आएंगे इंशाल्लाह। ये आप ज़रूर देखेंगे और इसका मुजाहरा अपने आप अभी हम कर चुके। जो आपने बात की कि जो टास्क फोर्स बनी उसमें अब आपको मैं ये कह, और मुझे आपको भी और मुझे भी और आपको भी इस बात की पूरी तहसीन देनी चाहिए कि जिन लोगों ने मुझे आके कहा काबीना के कि वज़ीर आज़म हम अपनी तनख्वाह जो है वो फौरगो नहीं कर सकते, आप हमें इस बार रखें। मैंने बड़ी खुशी से उनकी बात मानी। उनमें से एक हमारे वजीर थे, उन्होंने काबीना में कह दिया, वो बेचारे शहीद हो गए, वो बड़े नेक पारसा आदमी थे। इस तरह कुछ और लोगों ने भी कहा और बाकी वॉलंटरीली अपना बेशुमार वज़रा MOS और वो अपनी तनख्वाह नहीं ले रहे। तो ये एक हकीर बात सही, लेकिन ये पहली मरतबा ही हुआ है। मुझे बताएं कि जब से ये ऐलान किया, ये कभी माजी में इस तरह की कोई, लेकिन इट इज़ जस्ट ड्रॉप इन द ओशन। ये बहुत एक बड़ा एक चैलेंज है, उसको सबको हमें मिलकर करना होगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो मैं बात जो करना चाहता था, ये भी मुझे डार साहब ने भी यही बताया कि ऑस्टेरिटी मेजर जो हैं ये एक्सटेंड किए गए हैं इस अगले साल में भी। जो मौजूदा जो बजट है जो 2023-24 उसको भी हमने किया। अब देखें कि जो अपना सेनेट में चेयरमैन सेनेट में खुद कह दिया कि मैं तनख्वाहों में इजाफे का मैं नहीं करूंगा, उसको हम विड्रॉ करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, इसकी तासीन करनी चाहिए, हमें उनको शाबाश देनी चाहिए। और भी मेरे पास प्रेशर था, मैंने कहा मैं तनख्वाहें नहीं बढ़ाऊंगा। तो ये छोटी एक स्टेप्स हैं, लेकिन कतरा कतरा जो है वो समंदर बनता है। मेरा ये ईमान है कि मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। जी अदनान, नहीं एक सेकंड, एक मिनट, ये बारी बारी हो रहा है, इसको अदनान आप बात कर रहे हैं, इसके बाद इनको देता हूँ। जी जी। इस वक्त दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन मेरा पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कम्युनिटी की तरफ से है और एक मेरा आज के आपके मुतलका इस मौजू की तरफ से। एक तो मीडिया पर जो पाबंदियां इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हम फेस कर रहे हैं, ये मीडिया के हवाले से, पाबंदियों के हवाले से एक बदतरीन दौर है। एक तो ये फरमा दीजिए कि ये पाबंदियां कब और कैसे ख़त्म होंगी कि जर्नलिस्ट को अपनी मर्जी से लिखने और बोलने की इजाज़त मिल जाए। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसके मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वो उसकी दाई हैं, दावेदार हैं, लेकिन अमलन इस तरह नहीं है। दूसरा, आपने भी एक मुआशी प्लान की बात की कि पैरेलल हम IMF के जो कर्जे हैं उनसे जान छुड़वा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें पाँव पे खड़ा होना है। लेकिन क्योंकि हुकूमत का टेन्योर ख़त्म होने जा रहा है, आगे अगस्त के अंदर इसका टेन्योर ख़त्म होगा, इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद नई गवर्नमेंट आएगी। इस प्लान को कैसे आगे लेके जाया जाएगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट का जब टेन्योर खत्म होगा उसके बाद तो इंटरिम और अगली गवर्नमेंट पे है। बहुत अच्छा ये आपका सवाल था। मैं पहला सवाल जो पाबंदियों के बारे में, मैं किसी पाबंदी के हक में नहीं हूँ और जो पैमरा के कवानीन हैं, वज़ीर इत्तलात मौजूद हैं, वो इसको ज़रूर इसको डील करेंगी। आपकी अगर कोई जायज़ बात है तो उसको हम बिल्कुल सर आंखों पर, लेकिन फिर मैं माजी में झांक नहीं चाहता, लेकिन माजी करीब में आप झांकें तो जो कुछ होता रहा वो आपके सामने है। लेकिन ये कहने के बावजूद फिर मैं कहूँगा कि मैं पाबंदियों के हक में नहीं हूँ बिल्कुल, और आपकी जायज़ बातों को एड्रेस होना चाहिए। और जो बात आपने कही कि ये जो मैंने इक्तिसादी जो प्लान दिया है, तो ये हमारी तो गवर्नमेंट 45 दिन में बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कहा आपने, बड़ा सही आपका सवाल है। देखें कि एक एक दिन, एक एक लम्हा इस कौम के लिए मैं समझता हूँ कि लम्हा एक गनीमत जानना चाहिए कि पूरी कोशिश करके। अब देखें, ये मेरी बात और मैं सवाल आपको पॉइंट बता रहा हूँ, 600 अरब रुपए लगभग, फाइनेंस मिनिस्टर वुड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो SOEs हैं, यानी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, PIA, ये स्टील मिल और इस तरह 600 अरब रुपए तकरीबन साल का, इतनी अमाउंट तकरीबन साल का खा जाते हैं। उनको ग्रांट्स मिलती हैं, उनके लॉसेस मिला के सब कुछ क्या ये गरीब। अब ये जो IMF का प्रोग्राम है, $3 बिलियन मिलना है, 600 अरब का मतलब है रुपयों में $2 अरब बनते हैं ये। तो अगर इसी तरह रहा तो आप पांव पर खड़े होने के लिए आप लाख जतन कर लें,
کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ جس کا کام اس کو ساجے. یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. حکومتیں اپنا جو ایئر کمپنیاں, اسٹیل ملیں, اسٹیمل پلانٹس, اپنا پیٹرولیم انڈسٹریز, ٹیکسٹائل, یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے. حکومتوں کا کام ہے ان کو پالیسی دینا, فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کو ون ونڈو کے ذریعے ان کی مدد کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے ہوٹلز کا جو ایئرپورٹس کا ہم نے کیا, وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلا جو ایئرپورٹ جو ہے اسلام آباد کا, اس کو شفاف طریقے سے پوری قانون کی پیروی کرتے ہوئے انشاءاللہ امید ہے کہ اگست کے شروع میں شاید ہم اس کو شفاف طریقے سے اس کو دے دیں, آؤٹ سورس کر دیں, اور اس کا جو فورن ایکسچینج آئے گا وہ خزانے میں جائے گا. اسی طرح پی آئی ہے. لیکن یہ کام اب جو 1 سال فتنہ جو ہے اس نے اپنا وہ باز نہ آیا اس ملک میں, اور سازش اور اپنا بدترین فتنہ پھیلایا گیا اس ملک میں, اس نے تباہی کر دی. کیا مجھے بتائیں کون آئے گا یہاں پر اپنا انویسٹ کرنے؟ میں آپ کو میری طرف دیکھیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں بالکل ایمانداری سے کہ فتنہ اگر ہو, شورش ہو, سازش ہو, کوئی آ کے انویسٹ کرے گا؟ پروفٹس اینڈ انویسٹمنٹس گو ویئر اٹ فائنڈ اٹ سیلف موسٹ کمفرٹیبل انوائرمنٹ. یا پاکستانی سرمایہ کار کو لے لیں, باہر کو چھوڑ دیں, وہ نہیں سرمایہ کاری کرے گا جب اگر فتنہ ہوگا, سازش ہوگی, شورش ہوگا, انسٹیبلٹی ہوگی. تو اس لیے میری یہ اب خدا کرے کہ الیکشن کے نتیجے میں نئی حکومت جو بھی آئے, یہ آپ کا سوال کا جواب ہے, اس کو جس کو مینڈیٹ ملے تو یہی پروگرام ہے, ایکسپورٹس, ایگریکلچر, مائنز اینڈ منرلز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس سے پاکستان آگے بڑھے گا. پرائم منسٹر صاحب, آپ کی اجازت سے جو میڈیا پہ پابندی کی بات کی, اس پہ میں صرف یہ بتا دوں, اور جو فیکٹس ہیں کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں کسی صحافی کے پیٹ میں گولیاں لگتے, ان کی پسلیاں ٹوٹتے, ان کی ناک کی ہڈیاں ٹوٹتے, ان کی بچیوں کے باہر سے اسکولوں سے اغوا ہوتے ہوئے ہم نے کسی صحافی کو الحمدللہ نہیں دیکھا. اور جو انٹرنیشنل جریدے عمران خان صاحب کو میڈیا پریڈیٹر کہتے تھے, انہوں نے ہی شہباز شریف صاحب کی حکومت اور جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو 7 پوائنٹس امپروومنٹ دیے ان فریڈم آف ایکسپریشن. اور یہ تمام چیزیں جو آپ لوگوں نے دیکھی, رننگ پروگرامس بند ہوتے تھے, ایک پروگرام آپ سائٹ کریں کہ چلتا پروگرام چلنے سے پہلے اور چلتا ہوا بند ہوا ہو, کسی صحافی کا قلم ٹوٹا ہو اور عرفان صدیقی صاحب کی طرح وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گیا ہو. باقی بات ہے کہ کچھ کنسرنز اگر ہیں, جیسے پرائم منسٹر نے کہا, اس کو آپ کو ڈیل بھی کرتے رہتے ہیں, آپ کے ساتھ مل کر میں اس کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت 9 مئی کا واقعہ ہوا تو جو سیاست ہوتی ہے اور جو ریاست کی جو اسٹیٹ کی بٹ ہوتی ہے اس میں ضرور فرق ہونا چاہیے. لیکن جو بھی اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک کنسرن ہے تو اس کو میں پرسنلی آپ کے ساتھ ایڈریس کروں گی. نجم علی صاحب, یہ بڑا آپ ناراض ہو رہے ہیں. آپ کی محنت سے, آپ کی دیانت سے اور آپ کے پریکٹیکلزم سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میں جو تبصرے اور تجزیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کوئی میجر شفٹ آ رہی ہے اور ہم جو پالیسیز اختیار کر رہے ہیں ہمیں کوئی اس کی ہے, یا کچھ لوگوں نے باہر لابنگ فارمز ہائر کر لی ہیں, اس کا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے امریکہ میں, تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. کیا اس پر حکومت کچھ غور کر رہی ہے کہ ہمارے مین فیچرز کیا ہوں گے, ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟ جناب وزیر اعظم, میں چونکہ ہمیشہ سے عوام کی بات کرتا ہوں, اکنامک ایکٹیویٹی سر بہت بڑھنی چاہیے. پنجاب کے اور ملک بھر کے تاجر جناب وزیر اعظم پریشان ہیں کہ کل سے رات 8 بجے دکانیں بند کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے. اس میں کاروبار بھی متاثر ہوگا اور لاکھوں لوگ, بچے جو راتوں کو کام کرتے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. درخواست ہے کہ اس کو 8 بجے تک بڑھایا جائے, اس پر دیکھ لیا جائے, کیونکہ ابھی 7:30 7:15 تو مغرب ہو جاتی ہے. اور آخری چیز جناب وزیر اعظم, پنجاب آپ کا صوبہ ہے, آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے, پنجاب کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے مہربانی کی, تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا گیا اور پینشن میں 17.5%, لیکن پنجاب میں 30% اضافہ ہوا, وہ بھی انیشیل بیسک کی طرف لے جا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے پینشن میں صرف 5% اضافہ ہوا. جناب وزیر اعظم, پنجاب کے بوڑھے لوگ اس وقت سڑکوں پہ ہیں, 5% اضافہ جو ہے پینشن میں وہ باقاعدہ ان کو مرنے پر مجبور کر دے گا. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پنجاب کی حکومت کو اس سلسلے میں بات کریں. یہ 3 چیزیں تھیں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. خارجہ پالیسی وہی ہے اور ہوگی انشاءاللہ جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے, اور اس میں کوئی
اور اپنا چھپانے کی بات نہیں ہے. جو ہمارے درینہ دوست ہیں, جو برادر ملک ہیں, ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو اور آگے بڑھا رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سرمایہ کاری کو آگے بڑھایا جائے, جو کہ آج کا سکہ رائج وقت ہے. اور جو دوسرے ایسے ممالک بڑی طاقتیں, ان سے ہم کسی صورت بھی ناراضگی ہم مول نہیں لے سکتے. ان کے ساتھ ہم تعلقات کو بہتر بنانے میں پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کامیابی الحمدللہ ہو رہی ہے. یہ بات کہ آپ نے جو بتائی کہ پنجاب میں 30% تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں اور پینشن 5%, تو وزیر اعلیٰ پنجاب حج پہ گئے ہوئے ہیں, تو میں انشاءاللہ جو ہی آتے ہیں یہ معاملہ ان کے ساتھ اٹھاؤں گا اور ان کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے لیے میں کوشش کروں گا اس میں توازن لایا جائے. جی عدنان, ایک منٹ عدنان. دکانوں کا بھی کوئی فیصلہ, دیکھیے ایک سیکنڈ, آپ یورپ چلے جائیں تو شام 6 بجے لندن کی تمام دکانیں بند ہوتی ہیں, بلکہ 5 بجے, کچھ 6 بجے. نہ یہ یورپ ہے, نہ یہ امریکہ ہے, یہ پاکستان ہے. معروضی حالات کو میرے سامنے رکھنا ہے, لیکن ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جی عدنان. شہباز صاحب, آپ کی بڑی اچھی کاوش رہی اور آج قوم جو ہے مبارکباد دے گی آپ کو کہ آپ نے IMF کے ساتھ میں معاہدہ کیا. میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص 9 مئی کے واقعے میں ملوث رہا اور سارا کچھ پیچھے بیٹھ کر کرتا رہا, کیا وہ اسے سزا ملے گی تاکہ آئندہ کسی کو یہ اجازت نہ ہو کہ جو پاک افواج ہیں ان کے تنصیبات پر حملہ کریں؟ دیکھیے میں یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, آج پھر آپ کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں, اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ جو کوئی 9 مئی کے واقعے میں ملوث نہیں ہے اس کو کوئی گزن نہیں پہنچے گی, اور جو ملوث ہے کسی بھی طریقے سے وہ قانون کے مطابق سزا سے نہیں بچ سکے گا. اور اس کا ہم نے فیصلہ کر دیا کہ سویلینز کا جو ادارے ہیں, جن سول ادارے جہاں پر حملے ہوئے وہاں پر جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چلیں گے مقدمے, اور جو فوجی جو ادارے ہیں جہاں پر وہاں پر حملے ہوئے ہیں وہ آرمی ایکٹ میں ہوں گے. قاسم غوری صاحب. جی ریاست پاکستان کے وہ مجرم جنہوں نے سانحہ 9 مئی کیا, میں سمجھا آپ ریاست مدینہ کی بات کریں. تو ریاست پاکستان کے وہ مجرم جنہوں نے سانحہ 9 مئی کیا, IMF کی ڈیل کو روکنے کی کوششیں کی, وہ ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار ابھی تک آزاد پھرے ہیں, گرفتار نہیں ہوئے. اور دوسرا, روس سے پٹرول آ گیا, قیمتیں کب کم ہوں گی پٹرول کی؟ قانون کے شکنجے سے کوئی نہیں بچ سکے گا. اور آج شاید 3 دن پہلے ISPR کا جو بیان تھا, اس کے بعد کسی کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. جی الیاس صاحب ایکسپریس. آپ کی آواز نہیں آئی. معاہدہ کیا ڈار صاحب نے, اور بڑی مشکل وقت میں, کروشل ٹائم میں, جبکہ پاکستان کو پیسے دینے کی ضرورت تھی, قرضے اتارنے تھے. یہ ملک کے لوگ نہیں سمجھ سکیں گے کیونکہ یہ بڑا ایک اہم کام تھا جو آپ نے کام کیا کہ قرضے اتارنے ہیں, ملک کو سٹیبل کرنا ہے. اگر پیسے ہوں گے تو سارا ریزروز ہوں گے تو ہم چلیں گے آگے. تو اس کے لیے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا, یہ باتیں جو چل رہی تھیں اس میں یہ جو 4.5 سال میں جو ہوا ملک کے ساتھ, ڈیلے کیا, پالیسی ڈیلے کرنے کے بعد ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جایا گیا ایک طریقے کے ساتھ. کیا ان لوگوں کے ساتھ بھی کوئی کاروائی کی جائے گی, ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے گا, آڈٹ ہوگا اس کا قرضوں کا کہ قرضوں کو کس طرح استعمال کیا, لیٹ کر کے ملک کو نقصان پہنچایا گیا؟ یہ ملک کو نقصان نہیں, ایک عام آدمی سے پوچھے نیچے اس کو کتنا نقصان ہوا. اس کے گھر کا چولہا جلنا بند ہو گیا, اس کے گھر میں بچے پڑھنا اسکولوں سے اٹھ گئے. آپ پنجاب میں ریشو دیکھیں, پنجاب میں اسکولوں سے بچے کتنے اٹھ گئے پڑھنے, بچے ماں باپ پڑھا نہیں سکتے. اب یہ صورتحال جو ہوئی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ان کا ازالہ کس طرح کیا جائے گا؟ دیکھیے یہ عوام کی عدالت اس کا فیصلہ کرے گی, وقت آئے گا اس کا فیصلہ ہوگا, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. لیکن یہ بات آپ سب کے سامنے رہنی چاہیے. میں اس طرف کے جو میرے محترم بھائی بیٹھے ہیں ان کو بھی گزارش کر رہا ہوں, اس طرف بھی, یہ کہاں کا یہ پاکستانیت ہے, یہ کہاں کی حب البتی ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر سے اور باہر جو آپ کے گماشتے بیٹھے ہیں ان کے ذریعے آپ بڑی جو قوت ان کو یہ کہیں کہ پاکستانی فوج کو اسلحہ نہ دیں, پاکستانی فوج کو ان کو آپ
अपना वेपन न दें, इसलिए कि वो मेरी बात नहीं मान रहे। मुझे बताएं कि कभी किसी कोई मुहब्बे वतन कभी ये बात सोच सकता है इस तरह की जहरीली लॉबिंग की जाए, और लॉबिस्ट वहाँ पर ना उनको कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से दिया जा रहा है वो तो एक वक्त शायद उसका पता चल जाएगा। उनके ज़रिए वहाँ पर जो लॉबिंग की जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान की आप मदद ना करें, आप ये ना करें, आप वो ना करें, ये कहाँ की पाकिस्तानीयत है? इस तरह की मुल्क दुश्मनी तो शायद 75 साल में हमने कभी देखी नहीं। दुश्मन ने ये काम नहीं किया जो अब इन्होंने किया है। बिल्कुल भाई, अगर आपने नवाज शरीफ, मुझे बताएं, नवाज शरीफ को जब अपना उनको उतारा गया पनामा के बजाय अकामा में, तो नवाज शरीफ तो मुल्क के खिलाफ अपना बात करना तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं कभी, और हमेशा मुल्क की खैर मांगी, पाकिस्तान के अवाम की खैर मांगी। ये शख्स जिनको एक आईनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए अपना अलहदा किया गया, वो पाकिस्तान का दुश्मन बन गया। ये चीज देखती आंख ने पहले कभी नहीं देखी थी। जी यासीन साहब, आपकी इजाजत से प्राइम मिनिस्टर साहब, चूंकि आपने पब्लिक डेट की बात की है तो मैं सिर्फ एक चीज अर्ज ये करें, माइक मेरे पास है, आप वो जवाब दे रहे। मैं सिर्फ ऐड कर दूं, चूंकि उन्होंने पब्लिक डेट की बात की थी, कर्जों की बात की। ये आए थे आपको विटनेस बना के कौम से वादा करके कि जी मैं 10,000 अरब कर्जे कम करूंगा। आपको याद है, स्क्रीन शॉट मौजूद है इनकी तकरीरों की कि बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया है, 25,000 अरब के करीब, 24,952 था, राउंडेड ऑफ 25,000 अरब है, तो मैं 10,000 अरब कम करूंगा। तो कौन से वादा किया और मीडिया के सामने बैठ के कई दफा किया। कहां छोड़ के गए पाकिस्तान को? 10,000 कम करने आए थे, 24,500 बढ़ा के गए। 25,000 अरब का जो कर्जा था उसको 49,500 रुपए लेके गए। जो पब्लिक एंड लायबिलिटी थी जो 30,000 अरब से जरा कम थी, 29,852, उसको ये 59,500, 59,500 पे छोड़, ये उन्होंने किया। दूसरा उन्होंने कहा जी मैंने एक कमीशन बनाया और एक कमेटी बनाई है, इन्वेस्टिगेट करेगी पीछे कर्जे जो हैं वो कहां गए, तो क्यों नहीं रिपोर्ट की कौम को? क्योंकि हर ये कर्जा जो किसी की मिनिस्ट्री में नहीं आता या किसी के जाती अकाउंट में नहीं आता, हर कर्जा जो पाकिस्तान लेता है, चाहे वो एक पैसे का हो, वो पाकिस्तान की अवाम के अकाउंट नंबर 1 जिसे कहते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसमें आता है, और जब रीपेमेंट करनी होती है उसी से जाता है। तो ये से झूठे वादे 10,000 कम करने आए। बताइए, कमीशन की रिपोर्ट भी मुकम्मल हो गई हुई है, आप कहते हो तो मैं कौम के सामने पेश कर देता हूँ, ये नोट कर लें भाई। जी आप सवाल करना चाहते हैं, फरमाएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे जैसे हमारा मुल्क मुआशी तौर पर तनज़ली की तरफ गया, तो उस वक्त ये तासर उभरता गया कि ये जो आम इंतखाबात है उस वक्त होंगे जब मुआशी हालात ठीक होंगे। अब इंशाल्लाह हो जाएंगे, अब लगता है। तो क्या आप बतौर वज़ीर आज़म आज ऐलान करते हैं कि मुकर्ररा वक्त पर ही इलेक्शन होंगे, और क्या उस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ हिस्सा ले सकेगी, और क्या तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड भी बाकी जमातों की तरह मिलेगा? मैं तहरीक इंसाफ का कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ कि मैं उनका जवाब दूँ, वो जाने, उनका काम जाने। सवाल आपका ये है, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। इंशाअल्लाह इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, वो आइन के मुताबिक उसको करवाएंगे इंशाअल्लाह। नईम कराची साहब, आजम साहब नईम कर लें, फिर उसके बाद आप आखिरी कर लें। जी नईम साहब आप आ रही आवाज? शुक्रिया जी मरियम साहब। जनाब वज़ीर आज़म साहब, जब आप वज़ीर आला पंजाब तो स्पीडी वज़ीर आला आपको कहा जाता था, बहुत सारे आपने ऐसे इकदाम उस वक्त भी किए थे जिससे बराह रास्त रिलीफ एक गरीब तबके को भी मिला। जैसे कि आपने लैपटॉप की अभी पहले भी आपने खुद भी जिक्र किया कि वो लैपटॉप ऐसे बच्चों को भी मिला जो आज भी वो इस्तेमाल करके घर में बैठ के वो ऑनलाइन अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब जब से आप ये मरकज़ की आपने गवर्नमेंट आपके पास आई, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इसमें बहुत सारी आपके हिस्से में बदनामी भी आई महंगाई की वजह से। महंगाई मेन इशू है पब्लिक का। IMF मुल्क चलाने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए
یہ آپ کی لیے بڑا ضروری ہے، لیکن عوام کو اس چیز کا سمجھ نہیں آتا اس کا نا اس کے جو بھی فارمولہ ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ کیسے اس سے عوام کو ریلیف ملے گا. عوام کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بجلی کا بل کم ہو اور اس کو پیٹرول جو ہے پیٹرول سستا ملے. رشیا سے دوسرا جہاز آ گیا، یہ بڑی خوشخبریاں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی. تو میرا اس سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو پیٹرول ہے ایک تو عوام کو ریلیف ملے، جیسے کہ آپ ماضی میں آپ خود ایسے پروگرام کرتے رہے ہیں جس سے براہ راست ایک عام آدمی کو فائدہ ہو. اشرفیہ جو ہے اس کے تو بزنس ہی ایسے ہیں کہ ان کے کاروبار بھی بند ہو جائے کہ 10 سال تو وہ کھا سکتے ہیں آرام سے بیٹھ کے. تو ایک تنخواہ دار بندہ جو ہے اس کا اگر وہ کوئی جاب چلی جائے، جیسے ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے ایک چیز. دوسرا ایک بہت اہم چیز، جب آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو فرینڈلی نہیں لگاتے. جیسے کہ بھی دکانیں بند کرنے کی بات ہی، ہمارے یہاں کے رویے ایسے ہیں کہ ہم سو کے اٹھتے ہیں 12 بجے، پھر اس کے بعد ہوتا ہے یہ چیزیں رویے بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ ضرور دکانیں جو ہیں بند کروائیں، ٹائم پہ بند کروائیں تاکہ انرجی کی بچت ہو. اور ایک جیسے کہ پہلے بات چل چکی ہے کہ اس موضوع سے ہٹ کے بھی سوالات کیے گئے ہیں، مریم صاحبہ نے بھی کچھ بریف کیا. تو ہمارے ایک ساتھی ہیں عمران ریاض صاحب، ان کی جو بھی ہے قانون کے مطابق جو بھی ان کا جرم ہے، جو بھی انہوں نے گناہ کیا ہے، جو بھی سزا بنتی ہے، ان کو کم از کم سامنے لایا جائے، جیل میں رکھا جائے، ان کا ٹرائل کیا جائے. ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ. یہ شکریہ جی. مہنگائی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے وہ میں نے اس کا اعتراف کیا ہے. اور بھائی آواز نہیں آ رہی بھائی، اس کا میں نے اعتراف کیا ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اربوں روپے کی خطیر رقم سے پنجاب میں اور کے پی میں مفت آٹے کی اسکیم چلائی گئی. مجھے اس کے بڑے خطرات تھے، بڑے رسک تھے، کچھ سامنے بھی آئے، لیکن ہر روز اس کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کی. میں خود ہر جگہ پہنچتا رہا، وزیر اعلیٰ پنجاب ہر جگہ پہنچتے رہے اور ان کا عملہ بھی. اور آپ نے دیکھا کہ وسط رمضان تک صورتحال بہت بہتر ہو گئی تھی. پوری طرح نہیں ہوئی لیکن بہت بہتر. تو یہ کیا تھا؟ یہ اربوں روپے کی اسکیم تھی اور پاکستان کی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی اپنی اسکیم تھی. اس کے باوجود بھی غریب آدمی بالکل پریشان ہے. اب روس سے جو تیل آیا ہے یہ یقیناً یہ اس کی قیمت جو مارکیٹ کی قیمت سے کم ہے. اس کا اب پہنچا ہے، یہ کروڈ آئل ہے، اس نے ریفائن ہونا ہے، اس میں وقت لگے گا. لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ عالمی ایک فیکٹر ہے. برطانیہ کو دیکھ لیں، مہنگائی نے وہاں پر عام آدمی کی زندگی اجرم بنا دی. برطانیہ جیسا ملک، وہاں پر عام آدمی چیخ اٹھا ہے. تو میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ مہنگائی کو کم کرنا چاہیے، لیکن اس کے کئی لوازمات ہیں. خود بھی آپ نے ایک بات کی کہ ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ ہماری حالت نہیں سنوارے گا. وہ ایک بنیادی اس کا رول ہوگا. انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ضرور اس میں امپرومنٹ لے کے آئیں گے اور اس میں بہتری آئے گی. اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہم اس سال تقسیم کر رہے ہیں، جو آرڈر دیا تھا میں نے پورے پاکستان میں. اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ جو نیا سال شروع ہوا ہے فائنینشیل ایئر، اس میں انشاءاللہ دیے جائیں گے. جی پرائم منسٹر صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. یہ آپ 1.25 سال کی آپ کی پہلی کامیابی ہے. آپ نے ہر طرح کے بیانات بھی دیے. ساگڈا صاحب بیٹھے ہیں آئی ایم ایف کے خلاف، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آپ کے دور میں ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. آپ کے دور میں ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. $4 ارب ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی مانگے تانگے کے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں ہو رہا فی الحال، لیکن پاکستان کی عوام ڈیفالٹ ہو چکی ہے. آپ نے ابھی عید کا ذکر کیا، باہر سے آئے ہیں، آپ کو کہیں بھی عید کا سما، عید کا ماحول نظر نہیں آ رہا ہوگا. مہنگائی، غربت، بےروزگاری نے اتنا ملک کا عوام کا کام خراب کر دیا ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، اور بجلی دینے کے پیسے نہیں ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر بیٹھی انہوں نے 1% شرح سود اور بڑھا دی ہے. 300 ارب روپے کے ٹیکس مزید لگانے کی بات ہو رہی ہے. 60 روپے پیٹرول کے پر لیٹر پہ لیوی لگنے کی بات ہو رہی ہے. بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کی ابھی تک ہے، 300 ارب مزید لگیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کے یہ ٹیکس تو لگے رہیں گے لیکن یہ عوام پہ لگیں گے.
अब आप IMF से कामयाब हुए हैं तो क्या गरीब आवाम को जो महंगाई है उससे कोई निजात मिलने का आपके पास वो भी कोई प्लान है कि नहीं है? आपकी बात सारी सुन ली, यकीनन ये बातें जो आपने की इसमें ये दुरुस्त है, महंगाई है, मैं एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा उसका एतराफ़ कर चुका हूँ। लेकिन आप ये देखें कि क्या 1.25 साल तो नहीं, हमें आए हुए 14 महीने, 1.25 साल ही मैं मान लेता हूँ, आप ठीक कहते हैं, क्या 1 रुपए के करप्शन की बात गुज़श्त आपने सुनी इस हुकूमत की? बल्कि मैंने खुद नुमाई से बचने के लिए मैंने यहाँ पर मिसालें नहीं दी, एक जनरल मिसाल दी थी। आज मैं आपको अब बता रहा हूँ, चूँकि आप ये सवाल करें पर मैं आपका जवाब भी देना है। अभी मुआहदा हुआ है हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन का और चाइना के एनर्जी कमीशन का एक और 1200 मेगावाट बिजली के मंसूबे के लिए, जो एटमी तवानाई से वो बिजली बनेगी। चीन ने न सिर्फ कीमतें वही रखी जो नवाज शरीफ के दौर में जो मंसूबे ये खरीदे गए थे इसी किस्म के, मियाँ नवाज शरीफ इसके मूजद हैं, न सिर्फ वो बरकरार रखी, अगर जिस महंगाई की और जिस सब उसका एतराफ़ करते हैं, अगर 10% सालाना औसत उसकी अपना इजाफा कर दिया जाए इन्फ्लेशन, चीन ने वो भी उसमें शामिल नहीं किया। बल्कि मेरी ख्वाहिश और दरख्वास्त पर, ये जो सलमान गनी का और इनका भी जवाब मिल जाएगा, इनका वली साहब का, नजम वली का, कि खारजा पॉलिसी 30 अरब रुपए चीन ने उसमें मजीद कमी की है। 30 अरब रुपए, मामूली बात नहीं। इस बदतरीन महंगाई के दौर में नेट डिस्काउंट दिया, कीमतें 2017 की जो प्लांट उस जमाने में आए, इस 6 साल में 7 साल में जो इन्फ्लेशन बढ़ी कोई उसमें इजाफा नहीं किया। उसके बावजूद मेरी दरख्वास्त पर चीनी हुकूमत ने मेहरबानी की और 30 अरब रुपए उसमें कमी कर दी। चीन पाकिस्तान दोस्ती में कोई फ़र्क आया? बल्कि बड़ी है अपने दोस्ती, क्योंकि ये एतमाद के रिश्ते हैं, ये ट्रांसपेरेंट रिश्ते हैं। मेहरबानी करके ज़रा गौर फरमाएं, जब 35 रुपए थी अपना पर किलो आटा, कहाँ कीमत पहुँच गई? जब 52 रुपए था चीनी की कीमत, 100 रुपए से क्रॉस कर गई। करप्शन दिन रात उसके होते थे, मगर चोर डाकू का बयानिया होता था। करप्शन का कोई काम है, आज कमीशन बना रहा हूँ, कल कमीशन, क्या किसी कमीशन की रिपोर्ट आई? मुझे तो किसी कमीशन को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर कोई रिपोर्ट आती तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ बिल्कुल। तो जहाँ पर महंगाई है, एक आलमी एक फैक्टर है, आप ठीक कह रहे हैं, उसके लिए कोशिश की जा रही है इंसानी हद तक कोशिश। और ये IMF के साथ जो मुआहदा हुआ, ये कोई महंगाई को रातों रात कम नहीं कर देगा, बल्कि सख्त हालात हैं। लेकिन इसने पाकिस्तान को, अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, पाकिस्तानी जो माश है उसको वो मुस्तहकम होगी। रिजर्व जिस तरह उन्होंने बताए हैं कि अगर सही मामला चलेंगे तो जुलाई के एंड में 14-15 अरब डॉलर रिजर्व हो जाएंगे, ये उसका एक फ़ायदा है। और फिर हमारी जो हमारा जो कारोबार है, जिस तरह बताया कि इस वक्त तक हम 3 मदों में अपना जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अद्वियात, आपकी अपना फूड आइटम्स, और तीसरी जो एक्सपोर्टर्स के लिए सामान, उनके लिए एलसीज खोलते थे। बेपनाह नुकसान हो रहा था हमारे अपना कारोबारी हजरात को। अब इंशाअल्लाह वो एलसीज खोलेंगे और कारोबार जो है वो पूरी स्पीड के साथ चलेगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी इकनॉमिक रिकवरी होगी। लेकिन जो तबाही हुई है उसका भी तो आप किसी को पूछे ना, जिन्होंने बदतरीन मैनेजमेंट की और तबाही कर दी, जो कहते थे कि 1 रुपया अपना रुपए की कीमत बढ़ती है तो जनाब 100 रुपये का नुकसान होता है। तो जब उनके ज़माने में 10 रुपये यकमुश्त पड़ा, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो टेलीविज़न पे सुना है। क्या हाकम इस तरह के होते हैं कि वो टेलीविज़न पर उनको खबरें मिलती हैं? खुदारा कुछ इस कौम पर रहम करें। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं आपको लाइटर नोट पे ये याद कराना चाहूँ, मुझे तो बड़ा एक ग्रेट चेंज नज़र आ रही है कि जब मैं देखा करता था पहले तो इमरान खान साहब तो अपनी मर्जी के सिर्फ सहाफ़ी सिलेक्टेड बकायदा क्रॉस लगते थे कि ये इसको नहीं बुलाना है, और आज शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ अक्रॉस दी बोर्ड बुलाया है और आपको खुले दिल से हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट चेंज, इसको तो आप कम रियलाइज कर। चलिए मैं बस, आपने पता नहीं क्या सवाल कर दिया इन्होंने, अपना और सवाल कर दिया।
IMF के मुआहदे की सूरत में नो डाउट के महंगाई का एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इसकी एक पॉलिटिकल जो प्राइस है वो भी जो है आपको अदा करनी है। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस पॉलिटिकल प्राइस को पे करने के लिए तैयार है, क्योंकि इलेक्शन करीब हैं और नो डाउट आपकी एफर्ट्स आपकी जगह पे हैं, आपने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, लेकिन इसके एक पॉलिटिकल प्राइस है और सियासतदान के लिए पॉलिटिकल प्राइस पे करना जो है वो एक मुश्किल एक काम है। दूसरा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी का रोड मैप बताइए। एक बात रह गई थी आपसे, मैं गुजारिश मैं आपसे मुखातिब हूँ। इमरान नियाजी ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली थी, आपको पता खुद ही कि मेरा गुजारा नहीं होता। 40 करोड़ रुपए की घड़ी भेज दी, जाली रसीद दे दी और गुजारा नहीं होता। जी इंशाल्लाह मियां साहब जल्द आएंगे, इंशाल्लाह जल्द आएंगे। एक सेकंड मैं दे रही हूँ सबको, आप उनको दे दें, डिसिप्लिन रखें, सबको दे दिया मौका। सर सवाल मेरा पाकिस्तान के, मैंने जिंदगी की सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा हूँ, पता नहीं आज आपने मेरे साथ क्या कर लिया है। सर सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, ये महंगाई का मलबा जो है ये मजीद हमें लग रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और परसों मुसद्दिक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लाहौर में, उसके बाद के अवाम को रिलीफ तो नहीं मिलने वाला। तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्या मुस्लिम लीग नून जो है, जो तनख्वाह में इजाफा किया वो इंटेक्ट है, 35% जो इजाफा किया वो इंटेक्ट है, 17.5% जो पेंशन में इजाफा किया वो इंटेक्ट है। अल्लाह ताला कि आम आवाम जो है वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सरवाइव कर पाएगी? ये तो अल्लाह ताला जानता है, हम अपनी हद्दुल मक़दूर और इंसानियत तक कोशिश करेंगे, नताइज अल्लाह के हाथ में। मेरा सवाल मेरा ये है कि आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान फखरिया नहीं है, लम्हा फिक्रिया है, ये शुरू में कहा। सवाल ये है कि आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हाथों में कशकोल पकड़ाने वाले किरदारों का तयन कब और कौन करेगा, और क्या उनको वाकई सजा मिल जा सकेगी? दूसरी तरफ आपने फरमाया कि अशराफिया को कुर्बानी देने की जरूरत है, जबकि वही पिछले दिनों जो सेनेट से बिल पास हुआ चेयरमैन सेनेट की मराद का, क्या ये खुला तजाद नहीं? वो वापस हो रहा है ना, वो वापस हो रहा है, बहुत अच्छा किया वो वापस हो रहा है। मैंने नेशनल असेंबली में कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई। देखिए, एक तरफ कशकोल है, एक तरफ न्यूक्लियर ताकत है, आग और पानी इकट्ठे नहीं रह सकते। मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, वक्त आ गया उसका फैसला लेना। थैंक यू। मईशत के लिए बड़ी खबर। IMF बोर्ड जुलाई 20